عدالت جانے میں اب مجھے کوئی موٹیویشن فیل نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا تم نے کیا فیصلہ کرنا، تمہارے ہاتھ بندے میں۔ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے اگر 15 لوگ گرے ہیں، 12 سے 15 لوگ مرے ہیں، میں صرف اس لیے نہ بولوں کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ازدواجی زندگی کے اوپر ایک کیس کر کے کہ جی عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، 14 سال سزا سنا رہے ہیں۔ آپ نے جوڈیشری بھی تباہ کر دی، آپ نے مورل ویلیو اور کوڈ بھی تباہ کر دیا ملک کا۔ ان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ آپ نے ویسے بھی کیسے کیا؟ آپ اتنا ناقد رہے ہیں خان صاحب کے۔ مجھے تو نہیں پتا نا کہ کیا لرننگ ہے خان صاحب کی جیل میں رہتے ہوئے، ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے، وہ اپنی ضد منوانا چاہتے ہیں۔ منظور پشتین ہو گئے، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو گئی، یہ ریاست کی گود میں نہیں پڑے، ان کو ریاست نے پیروں کے تلے روندا ہے۔ آپ کے جو محافظ ہیں، جو آپ کو حفاظت دینے والے ادارے ہیں، وہ اٹھا کے لے ان جاتے سے بھی ہیں، خطرہ ہو جاتا ہے، ان کو بھی کوئی بات بری وہ لگ گن جاتی پوائنٹ پہ اٹھا کے لے ہے، جاتے ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ڈالا سائڈ سے نکلا، اس نے سائڈ کے فینڈر کو گاڑی کے ہٹ کیا اور وہ فرنٹ پہ آ گیا۔ جو 22 گھنٹے میں ان کے پاس رہا، اسی بات کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا کلیئرلی کہ میری بیگم کہاں ہے۔ ججز ہمارے جو ہیں وہ فیصلوں میں تاخیر کر رہے ہیں کہ ریاست جو کرنا چاہ رہی ہے، ریاست سے مراد فوج، وہ کر گزرے۔ کیوں ایکس بند ہے؟ ایکس اگر غیر قانونی ہے تو شہباز شریف ایکس کو استعمال کر کے ٹرمپ کو مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ آواز اٹھانا اس وقت اور پروٹیسٹ کرنا اگینسٹ الطاف حسین واز ناٹ ایزی۔ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ جب میں نے 2013 میں پہلی بار الیکشن لڑا تھا، میرے گھر کے اندر ایک ماتم کا ماحول تھا۔ اچھا، 5 ہفتے کی کیمپین تھی، 3 ہفتے میں باہر اپنی گاڑی میں سویا ہوں، میں گھر میں سوتا ہی نہیں تھا، گھر کے اندر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ کیا خوف کھا گیا نواز شریف کو، جس پہ اس سے سمجھوتا کر لیا اپنی ساری تقریریں کرنے کے بعد کہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر۔ کیا لرننگ ہوگی خان صاحب کی کہ وہ اس چیز پہ یو ٹرن نہیں لیں گے؟ اگر مجھے یقین ہوتا تو میں آلریڈی جوائن کر چکا ہوتا نا پی ٹی آئی۔ ایک جماعت ہے جو بالکل نہیں لڑتی، وہ اتنا نہیں لڑتی کہ وہ ایک میجر کا فون آتا ہے نا تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ جنرل ناصر منیر کو 2027 میں ایکسٹینشن نہیں لیتا ہوا دیکھ رہا؟ نہیں، سارے طاقت کے بھوکے ہیں۔ یہ جو ایک ڈر ہے نا کہ ارے یہ نہیں کرو گے تو وہ آ جائیں گے، ارے ویسے ہی آئے ہوئے ہیں، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں اور گھروں سے اٹھا رہے ہیں، تو کہنے کا ایک نام کا مارشل لاء نہیں ہے، ویسے تو مارشل لاء ہی ہے۔ You can set the stage on fire by your dancing skills also. تو یہ سائڈ بھی ہے آپ کی؟ امی کو کہا جاتا تھا ہاں، کہ بھائی بیٹے کو مہندی پہ ضرور لے کے آنا۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں کے بیڈ روموں میں اور ہالوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیا کر لیا اس بارے میں جوڈیشری نے؟ جو اپنے لیے نہیں سٹینڈ لے سکے وہ ہمارے لیے کیا سٹینڈ لیں؟ کل الیکشن کرا لیں، کون جیتے گا؟ پی ٹی آئی۔ تو پھر کیسے خان صاحب کامیاب نہیں ہے؟ نون لیگ کی حکومت وداؤٹ دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ ایک دن نہیں ٹک سکتی۔ شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے میرے خیال میں پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ انفارچونیٹلی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ویسے تو ہمارے معاشرے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، اس پہ کئی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن آج کے میرے گیسٹ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی آواز کچھ دوسری آوازوں سے کچھ زیادہ با اثر ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی اس با اثر آواز سے کیا یہ وہ سب کچھ حاصل کر سکے ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو الفا ایکٹیوسٹ کہا، کسی نے گیم چینجر کہا، کسی نے لون وارئر کہا، تو کسی نے ایجنٹ آف چینج کہا۔ یہ لائر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک سیاسی فگر بھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جبران، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، آپ لائر بھی ہیں، آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ ایک سیاسی فگر بھی ہیں۔ سیاستدان الیکٹڈ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے تھرو اپنے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، ایکٹیوسٹ جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے، اپنی آواز اٹھاتا ہے، سڑکوں پر نکلتا ہے، موومنٹس چلاتا ہے، اور لائر جو ہے وہ کورٹ اور قانون کے ذریعے اپنے ایشوز ریزالو کرتا ہے۔ آپ کیونکہ یہ تینوں ہیں، ان تینوں چیزوں میں آپ کے خیال میں مماثلت زیادہ ہے یا کانفلکٹ زیادہ ہے، آپ فیل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کامنالٹی زیادہ ہے۔ میں تینوں کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ تینوں کا بنیادی جو فرض ہے وہ آگاہی ہے، اور وہ عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کرنا ہے، اور وہ حقوق ان کو پہنچانے کے بس تینوں کے پاس طریقے الگ ہیں۔ ایک کا طریقہ ہے کہ وہ عدالت سے احکامات لے کے ایک ٹینجیبل ریلیف کی صورت کے اندر انفورس کروائے رائٹ، جس کو ہم وکیل کہتے ہیں، جس کو ہم سیاستدان کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز آف پاورز ہیں، پارلیمنٹ ایک ہوگی، ایگزیکٹو ایک چیز ہو گئی، اس کے ذریعے وہ یہ کام کیا جائے۔ جو سیاستدان ہیں اگر وہ الیکٹڈ ہو، بے شک وہ ٹریجری میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو، جو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے عدلیہ ایک پلر ہے، اسی طرح ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ بھی ایک پلر ہے،
کہ وہ اس پاور کو خود ایکسرسائز کر کے لوگوں کے اندر بیداری بھی لے کے آئے، شعور بھی لے کے آئے، اور ان کے حقوق کو یقینی بھی بنائے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اب دور بدل گیا ہے اور نئے قوانین کی ضرورت ہے تو اس طرف وہ گامزن ہوں. اور جو ایکٹیوسٹ ہے اس نے ان تینوں انسٹیٹیوشن سے، جتنی بھی چار، آپ میڈیا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس سے اور عوام سے انگیج کر کے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں اس کو یہ باور کرانا ہوتا ہے عوام کو کہ آپ اپنی پرائیورٹیز مت بھولیں. آپ جس قسم کی بھی کشمکش میں ہیں، جو بھی آپ کی 9 سے 5 کی ایک دوڑ ہے، جو آپ نے اب 1 سے 2 نوکریاں کرنی ہیں گھر چلانے کے لیے، یا جو اور بڑے مسائل آپ کے ساتھ ہیں، اس تمام چکر کے اندر یہ مت بھولیں کہ آپ ایک قوم ہیں، آپ ایک معاشرہ ہیں، آپ کی انفرادی حقوق بھی ہیں مگر آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اپنے لیے بہتر کی امید کرو، اپنے لیے بہتر کی توقع کرو، اپنے لیے بہتر کی مانگ کرو. تو وہ عوام کو اجاگر کرتا ہے کہ تم پارلیمنٹ سے اپنے لیے حقوق مانگو، تم حکومت سے اپنے لیے حقوق مانگو، تم عدلیہ سے اپنے لیے حقوق مانگو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک پریشر کریٹ کرنا. صحیح. بٹ پرپز تینوں کا سیم ہے، اور تینوں کا پرپز بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے. تینوں کا ہی پرپز جو ہے وہ پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو پھر آئی تھنک پرسن ٹو پرسن. جبران ناصر نے پیسہ کمایا یا مقصد کچھ اور تھا؟ میں نے پیسہ میرے خیال میں اتنا نہیں کمایا جتنا میں کمانا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا چاہ رہے تھے، ہاں، میں نے کہا یہ تو پھر میرے بس کا نہیں ہے، تو پھر میں یہ کام نہیں کرتا اور میں دوسرا ہی کام کرتا. دیکھیے الحمدللہ یہ مجھے ضرور پتہ ہے ان تینوں کے اندر جو ہے ایک فرق کرتا ہوں. میں سیاست کو بھی ایز اے پروفیشن دیکھتا ہوں، میں وکالت کو بھی ایز اے پروفیشن دیکھتا ہوں، میں ایکٹیویزم کو ایز اے پروفیشن نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، میری ایک وکالت سے میں کافی اپنے ینگ ایئرز میں دور رہا، جو بلڈنگ ایئرز ہوتے ہیں ایز اے لائرز، اور میں تھوڑا لیٹ وکالت میں واپسی آیا. مگر اس کی آنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ کسی 35 سال کے انسان کا تعارف سماجی کارکن ہے. کیونکہ سماجی کارکن کوئی پیشہ نہیں ہے نا. تو ایک سوال اٹھتا ہے بھائی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ اپنے گھر کا کرایہ کیسے دیتے ہیں؟ بجلی کے بل کیسے دیتے ہیں؟ خاص طور پر جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو رشتہ لینے جائیں یا ایون ادروائز. اور میں چونکہ خود یہ جو ہمارا ایک فنڈنگ ماڈل ہے ایکٹیویزم کا، جس میں بہت زیادہ بے تحاشا فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملکی اداروں سے آتی ہے، ایمبیسیز سے آتی ہے، اس میں بھی اگین اچھی چیزیں بھی ہوں گی، بری چیزیں بھی ہوں گی. بٹ میں چونکہ اس فنڈنگ سے میں نے کبھی انگیج نہیں کیا، میں اس ماڈل میں نہیں گیا، میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا امپلائی نہیں بننا چاہ رہا تھا. تو میں نے وکالت پہ توجہ دی اس لیے بھی کہ میرا ایک ذریعہ معاش ہو، جہاں میں اس طرح کے کیسز کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کر سکوں کہ میں اپنا اور اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکوں. سو وہ آپ کا ایک پیسہ بنانے والا اسٹریم ہو گیا، آپ کو اپنے فائنینشلی اسٹیبل ہونے والا، اور ایکٹیویزم کو آپ نے اس سے بالکل جو ہے وہ دور رکھا. مجھے یہ نہیں، دور نہیں رکھا. اب فار ایگزامپل یہ کافی لوگوں کو بات تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ وکالت کر رہے ہیں تو 10% یا 20% چلیں آپ مفت کیس کر دیتے ہوں گے اگر آپ بہت ہی فراخ دل ہیں. میرا الحمدللہ جو لا فرم کا ماڈل ہے، 80% آف مائی کلائنٹیل از پرو بونو. 80% اینڈ اونلی 20% آر پیئنگ کلائنٹس. سو میرا فائنینشیل ماڈل یا میرے فائنینشیل ایمز آر آف بریکنگ ایون ایز لانگ ایز مائی سیلریز آر پیڈ ٹو مائی امپلائیز. میرے گھر کا کرایہ اور میرے بجلی کے بل پے ہوئے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے میری لا فرم کامیاب ہے. اور میں اب وہ کام جو شاید پریس کلب میں کھڑے ہو کے، جس میں میڈیا کی بہت زیادہ لائم لائٹ ہوتی ہے اور ہر ایک کو لگ رہا ہوتا ہے یار یو آر ان دا مڈس آف ایوری تھنگ، وہ تو اب نہیں ہے معاملہ. بٹ بہت سارے وکٹمز ہیں مرڈر کے، ریپ کے، کڈنیپنگ کے، یا جبری گمشدگی کے، یا کسی اور قسم کی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی ایکٹیویزم تھرو دیٹ چینل. کہ میں چونکہ میں نے کہا نا ایکٹیویزم پروفیشن نہیں ہے میرے لیے، ایکٹیویزم میرے لیے ایک ویلیو کوڈ ہے. اگر آپ ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ اس وقت جس دفتر میں بیٹھ کے یا جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر اس کا مالک اگر ایکٹیوسٹ ہوگا تو وہ سب سے پہلی چیز یہ انشور کرے گا کہ سرکار سے کوئی افسر آئے نہ آئے، میں نے انشور کرنا ہے کہ میرے ہر امپلائی کو کم سے کم قانونی طور پہ منیمم ویج ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کے کچھ بینیفٹس ہونے چاہیے. آپ کے اندر خود ہی ایک اچھی ویلیوز آتی ہیں، آپ خود ہی لوگوں کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ اگر ویلیو کوڈ ہوگا تو وہ آپ کے رشتوں میں بھی جھلکے گا، آپ میں ایمپتھی آئے گی، لائف میں بھی جھلکے گا. آپ پڑوسی بھی اسی طرح کے ہوں گے. آپ مطلب کہ ایک ایمپتھی آپ کے اندر آ جاتی ہے جب آپ ایکٹیوسٹ اگر ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ لائر تو چلیں ایک پروفیشن ہے نا، یہ آپ نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں لائر بنوں گا، میں یہ پڑھوں گا اینڈ یو نو وٹ ایور، بٹ
کیا ایکٹیویزم اندر سے خود ہی آلویز ڈڈ یو آلویز فیل اٹ؟ مطلب گھر میں بھی ماں باپ کے سامنے آواز اٹھاتے تھے نا انصافی پہ؟ ایک وہ ہوتا ہے نا اندر سے ہی ایک کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس بات کرنی ہے, بولنا ہے اور چپ نہیں رہنا ہے. نہیں, بچپن میں تو نہیں اٹھاتا تھا, اور میری والدہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس 1-2 سال, چونکہ میں 1-2 سال کے لیے انگلینڈ گیا تھا اپنا ماسٹرز کرنے کے لیے, کہ میری اتنی فرما بردار اولاد ہوتی تھی اور یہ اتنی نافرمان ہو گئی آتے کے ساتھ ہی. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پتہ نہیں کس قسم کا That's another way of seeing it, ہاں, ریبیلین جو ہے, ماؤں کے نظر سے دیکھنا, ایک ریبیلین جو ہے میرے اس میں ایک جنم لے لیا تھا. کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں پاکستان 2010-11 میں, اس کے بعد سے مجھے ہر قسم کی اتھارٹی بری لگنے لگ گئی تھی, اس حد تک کہ اگر بات غلط ہے, اگر بات illogical ہے, میں رجسٹ کروں گا. اچھا, چاہے وہ میرا گھر ہو, چاہے وہ میرا نیا میں نے اس وقت ایک لا فرم جوائن کی تھی, دفتر ہو, یا دوست احباب ہو, یا کوئی اور معاملہ ہو, یا معاشرہ ہو. تو اسی ٹائم پہ میں نے بلاگنگ بھی شروع کی. اچھا, کہ میں ٹریبیون پہ, ڈان پہ, اس سے پہلے ورڈ پریس پہ لوگ اپنے ہی بلاگز بنا کے ڈالتے تھے. 2010-11-12 میں نے بلاگنگ شروع کی. پھر میں اسی طرح میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں ایک پروٹیسٹ میں کھڑا ہوا ہوں, پیچھے کھڑے نعرے لگا رہا ہوں. شاید آواز میں زور زیادہ تھا تو لوگ آگے دھکا دیتے دیتے مجھے اسٹیج پہ لے آئے. تو اپنے دوسرے ہی مظاہرے کے اندر مجھ سے اسٹیج پہ تقریر کروا دی لوگوں نے, جبکہ مجھے شاید اتنا پتہ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بٹ یہ ایک چیز ہو گئی تھی یار کہ اگر معاشرے میں غلط ہے تو کیوں غلط ہے یہ. اور اس سے زیادہ تکلیف جو اس بات سے ہوتی تھی نا, وہ والدین کی اس نصیحت سے یا دوست احباب کی اس نصیحت سے کہ بیٹا تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم اس ملک میں ایک مڈل کلاس سیلریڈ کلاس خاندان سے ہو, جو کرائے کے گھر میں رہتے ہو, تمہیں ایک اسٹیبل جاب کی ضرورت ہے, ایک 9 to 5 کا ایک ہونا چاہیے روٹین, اور تمہارے ایک پروموشن کی ٹریجیکٹری ہونی چاہیے, تمہاری اس ٹائم پہ شادی ہونی ہے, بچے ہونے, فیملی ہونے. یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ سب تہس نہس کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ کام یا تو بہت زیادہ امیر لوگوں کا ہوتا ہے یا ان کا ہوتا ہے جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. تو مڈل کلاس تو ہمیشہ ایک منافقت کا بھی اور ایک کشمکش کا بھی اور ایک ٹگ آف وار کا بھی شکار رہتی ہے. مجھے یہ بڑی بات زہر لگتی تھی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو جب میں نے 2013 میں پہلی بار الیکشن لڑا تھا, میرے گھر کے اندر ایک ماتم کا ماحول تھا. اچھا, یہاں تک والدین کی آپ بات کریں, رونا دھونا, اس حد تک کہ آئی تھنک 5 ہفتے کی کیمپین تھی, 3 ہفتے میں باہر اپنی گاڑی میں سویا ہوں. میں گھر میں سوتا ہی نہیں تھا, گھر کے اندر ہی نہیں آتا تھا. پورا دن کیمپین کی, واپس آ کے گاڑی میں سو گیا باہر ہی, کہ گھر میں آؤں گا تو سننے کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے پاکستان کے حالات تھے, نوٹ کہ وہ آج بہتر ہو گئے ہیں, مگر جو ایک ٹیرر تھریٹ ہوتی تھی کہ روز کراچی میں, پاکستان میں دھماکے, ٹارگٹ کلنگز اور مذہبی بنیادوں کے اوپر حملے ہونا, اس دور کے اندر. اور پھر سیاست جو اپنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی کراچی کی, وہ وائلنٹ تھی. MKM کا وہی دور تھا, اور وہی پیپلز امن کمیٹی اور وہ ساری چیزیں. تو ایک بڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے ایک مڈل کلاس آدمی میں کہ بھائی تمہاری کوئی بیکنگ نہیں ہے, تمہیں کوئی بھی اٹھا کے غائب کر دے گا, تمہارے پیچھے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ ہمیں کیوں ایک ڈبے میں فٹ کیا جا رہا ہے, کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے, اور ہم ایک اوپینین میکر نہیں بن سکتے, یا ہم شعور اور بیداری کا کام نہیں کر سکتے, اور یہ صرف اسی کا ہے جس کے باپ کے پاس کم سے کم 50 ایکڑ زمین ہے. تو اور گھر میں پھر کنونس کرنے کی کوشش کی جو اتنا ماتم گھر میں ہو رہا تھا؟ نہیں, میں اپنا کام کرتا رہا, نا ضدی نافرمان اولاد بن گیا تھا. اور پھر ولایت سے پڑھ کے آیا اور ضدی اور نافرمان ہو گیا. ہماری جو ہے نا یہ مڈل کلاس کی جو ایک اور سائیکی ہے کہ, اور جس کو مڈل کلاس موریلٹی بھی کہتے ہیں, پیئر پریشر. ٹھیک ہے, جب آپ کا بیٹا یا بیٹی آؤٹ آف کنونشن, انکنونشنل کسی روٹ پہ جاتا ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ ہمارے ملک میں موسیقی ہو, ٹھیک ہے, وہ سنگنگ کی طرف چلا گیا, یا وہ ایکٹنگ کی طرف چلا گیا, یا وہ انٹرپرینیوریل اسپرٹ ہو اس کے اندر, اور وہ اپنا کوئی ٹھیا لے کے کھڑا ہو گیا کہ میں اپنا کاروبار کر کے ٹھی کو ریسٹورینٹ بناؤں گا. جب پڑوسی آ کے کہتے ہیں نا واہ آپ کا بیٹا تو کمال کر رہا ہے, تب والدین کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہمارے بیٹے نے کچھ اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, تو جب میرے والد کو اور میری والدہ کو لوگ پکڑ پکڑ کے کہنے لگے یار کیا تربیت کی آپ نے, تب ان کو سڈنلی لگا کہ اچھا یہ تو کچھ اچھا کام کر رہا ہے, چلو 4 پیسے نہیں آ رہے, عزت تو آ رہی ہے کچھ. تو دین دے اسٹارٹڈ ریئلائزنگ اینڈ بلیونگ ان می وین دے سو ادرز بلیونگ ان می. اور میں ان کو اس پہ بلیم نہیں کرتا. یہ ایک بڑا مشہور ایک ایڈ ہوا تھا ایک ٹائم پہ, ایک بچی ہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے, وہ کرکٹ ٹیم میں چلی جاتی ہے, وہ کرکٹ ٹیم میں پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہو جاتی ہے, وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں چلی جاتی ہے. وہ ایک سین دکھا رہے ہیں کہ باپ بیٹھا دیکھ رہا ہے, وہ ورلڈ کپ جیت گئی بچی, ٹھیک ہے ورلڈ کپ بھی جیت گئی ہے, اور باپ ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ
لوگوں کے سامنے, نامحرموں کے سامنے کرکٹ کھیل رہی ہے تو موڈ آف ہے. پھر دکھاتے ہیں اسی ایڈ کے اندر, پاکستانی ایڈ تھا کسی پتہ نہیں صابن یا ڈٹرجنٹ کا, کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ والد صاحب اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو پڑوسی ایک آگے سے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی نے تو محلے کا نام جو ہے نا وہ روشن کر دیا, سر فخر سے بلند کر دیا. تب باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میری بیٹی نے کمال کیا ہے. پھر وہ بیٹی کو جا کے گلے لگاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ ایبسلیوٹلی اینڈ بیوٹیفلی کیپچرڈ کہ ہم اس ویلیڈیشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ کہتا ہے نا, بچے میں جو بلیف ہے ہم اس پہ بلیف نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں جب ارد گرد کے لوگ بلیف کر رہے ہیں. میرا پتر مراسی ہے, جب تک پڑوسی آ کے نہ کہہ دے کہ جی آپ کا بیٹا تو راک سٹار ہے, ٹھیک ہے, تب تک ہم سمجھتے ہیں یار یہ موسیقی ہے تو مراسی ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ابھی کہا کہ وہ جو 2013 والا, اچھا ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو رائز ہے وہ 2014 میں جو وہ لال مسجد والا جو پروٹیسٹ تھا, 4-5 لوگوں کا پروٹیسٹ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا, وہ ہے. لیکن 2013 میں بھی آواز اٹھانا اس وقت اور پروٹیسٹ کرنا اگینسٹ الطاف حسین واز ناٹ ایزی, اٹ واز ناٹ اے کامن تھنگ. یہ اتنا آسان نہیں تھا. اینڈ ایز فار ایز آئی نو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یو ور ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, 25-26 آئی تھنک. ہاں میں نے آئی تھنک 26 سال کی عمر کے اندر پہلا الیکشن لڑا تھا. ہاؤ, وائی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ, وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ, اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بتائیں گے کہ شہر کب بند ہونا ہے, یہ بتائیں گے کہ شہر کب کھلے گا. یار تکلیف ہمیں بھی ہوتی تھی, مطلب, لیکن ہمت اتنی. دیکھیے اس کو آپ غصہ بھی کہہ سکتے ہیں, ریج بھی کہہ سکتے ہیں, اپنی بات کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے تب بھی اور اب بھی, تب زیادہ اب کم, یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی اندر سے کہ میں جو ہوں سچ بات پی جاؤں اور بات نہ کروں اور میں سوال نہ اٹھاؤں. تو یعنی کہ جو معاشرہ کہہ رہا ہے کہ تم بھیڑ بکری ہو, میں اس پہ بلیو کر رہا ہوں, میں مان رہا ہوں کہ میں بھیڑ بکری ہوں. اور آج بھی 2024 کے اندر ریاست کی یہی توقع ہے کہ آپ سارے بھیڑ بکری بن جائیں اور آپ نہ برا سنیں, نہ برا کہیں, نہ برا دیکھیں. اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور وہ ہمیں ناگوار گزر رہا ہے, اور وہ تو گزرے گا کیونکہ اس وقت جو پوری کی پوری ریاست ہے وہ ایک مصنوعی, ایک لائے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ہم حکومت ہماری بغیر ویلیڈیشن کے آئی ہے. امینڈمنٹس ہماری, قانون سازی ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو اغوا کر کے ہو رہی ہے. ججز ہمارے جو ہیں وہ فیصلوں میں تاخیر کر رہے ہیں کہ ریاست جو کرنا چاہ رہی ہے, ریاست سے مراد فوج, وہ کر گزرے, اپنی خواہشات پوری کر لے. ہم تب جا کے فیصلہ کریں گے جب ریاست کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے فیصلے کو ہم نے آئینی کہہ دیا یا غیر آئینی کہہ دیا. تو ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی ہو جائے گا, اس میں سزا بھی ہو جائے گی, سزا کے بعد بادشاہ سلامت معاف بھی کر دیں گے اور وہ انفرکچس ہو جائے گا پورا معاملہ. پھر کہیں جا کے تھوڑی ہوش آئے گی. پچھلے 1.5 سال سے یہ معاملہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا کوئی لیگلی گھمبیر ایشو نہیں ہے. ڈیسائیڈ کرنے کو آئے تو سپریم کورٹ 2 سے 2.5 مہینے میں یہ سوال ڈیسائیڈ کر لے. آلریڈی یہ میٹر اپیل کی سٹیج میں ہے. اپیل کا تو اور سکوپ محدود ہوتا ہے, مگر یہ کیا کر رہے ہیں, شوق پورے کروا رہے ہیں بادشاہ سلامت کے. تو یہ کہاں کے ججز ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کس منہ سے جج کہتے ہیں؟ مجھے تو باخدا اچھا لگے برا لگے, موٹیویشن نہیں ہے عدالت جانوں میں. عدالت جانے میں اب مجھے کوئی موٹیویشن فیل نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے پتا تم نے کیا فیصلہ کرنا, تمہارے ہاتھ بندے میں, فیصلہ تو پہلے ہو گیا ہے. تم میری پٹیشن ڈال دو گے کولڈ سٹوریج کے اندر, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, 12 مہینے بعد وہ فیصلہ آئے گا جو پہلے دن آ جانا چاہیے تھا. بیکاز آپ خود کمپرومائز ہیں یا آپ خوف زدہ ہیں, یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے برابر والا جج کمپرومائز ہے یا خوف زدہ ہے کہ نہیں ہے. تو اور جو اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکے, مطلب کہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں کے بیڈ روموں میں اور ہالوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیا کر لیا اس بارے میں جوڈیشری نے؟ کچھ نہیں کر سکی نا. بالکل. تو جو اپنے لیے نہیں سٹینڈ لے سکے وہ ہمارے لیے کیا سٹینڈ لیں گے؟ اچھا آپ نے تو ہمیشہ بڑا بغیر ڈر اور خوف کے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے. اپنے لیے کیا سٹینڈ, مطلب دوسروں کے لیے ہی آپ نے سٹینڈ لیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت الطاف حسین کے بارے میں بات کی جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اینڈ یو ور ویری ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. 2013 میں جب آپ نے الیکشن بھی لڑا, پھر 2014 میں یہ لال مسجد والا انسیڈنٹ ہوا اور ایک دم سے یو کیم انٹو پرومیننس. آپ کو اس وقت احسان اللہ احسان کی دھمکی بھی آئی. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, پلیز ٹیل می اباؤٹ دیٹ دا واقعہ. اچھا ہمیں جو ہے نا انفارچونیٹلی چونکہ وہ ہم ینگ تھے اور ہمارا نالج بھی محدود تھی, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
ہم یہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے کے اور دہشت گرد تنظیموں کو کہہ کے کہ جو کرنا ہے کر لو، مارنا ہے تو مار لو، ہٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا. ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں اگلے محاذ پہ، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. وہ تو اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم تو بیوقوف تھے. ٹھیک ہے، یہ سب ریاست کا ہی رچایا ہوا تھا، یہ سب انہی کے بچے ہیں، یہ سب انہوں نے ہی پالے ہیں. یہ انسیکیورٹی وہ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سیکورٹی فورس اپنی ریلیونس جو ہے وہ برقرار رکھ سکے اور بتا سکے. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا چل رہا ہے. تو آج بھی یہ جو کرم کا پورا واقعہ ہوا، مطلب کہ غازہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ویسٹ بینک ہے، رام اللہ ہے، کیا ہے وہ جو 82 دن تک جو ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، 2010 11 8 میں بھی یہ ہوا، مہینوں جو ہے وہ راستہ بند ہو جاتا تھا پارا چنار کا. تو یہ سارے تماشے جو ہے وہ ریاست خود لگاتی ہے. ہاں، اس پرائے میں آپ بات کریں کہ جب وہ پروٹیسٹ ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ اتنا کوئی وائرل چلا جائے گا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک فیس بک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگلے دن پارلیمنٹ میں اس ویڈیو کو کوٹ کر رہے ہوں گے پارلیمنٹیرینز کہ ہمیں سڑکے کو دیکھ کے ہمت پکڑنی چاہیے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، اور لوگ اس سے کنیکٹ کریں گے. اور لوگ ایک آؤٹ لیٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ عوام بھی تنگ آ گئی تھی ڈر میں خوف میں رہ کے، اور ان کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے تھا کہ دو ان کو منہ توڑ جواب، یہ جو دہشت پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں جو تنظیمیں ہیں. اور پھر جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی ناؤ یو آر کیرنگ اے برڈن، کہ اب آپ عوام کو آپ سے یا عوام کے طبقے کو آپ سے امید ہے، اور آپ کے ہی ہمت برقرار رکھنے سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو ایک ہوپ ملتی ہے، وہ اپنے ڈپریشن سے باہر آتے ہیں. تو پھر آپ اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں. میں نے خیر ایسی زندگی گزاری، بٹ یہ کہ ہم تھوڑے سمجھدار ہیں، اب ہم وائز ہیں. اب ہم جو مداری تماشا دکھا رہا ہوتا ہے وہ اپنا ہلا کے، وہ ہم اس پہ بکھنے دیتے نہیں ہیں. اب ہم سوال بہتر سمجھتے ہیں، اب اس کو بہتر سمجھتے ہیں. دھمکی کیا آئی احسان اللہ احسان سے، کیا بات ہوئی اور پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ وہ میں نے ریکارڈ بھی کر لی تھی کال، تو اس لیے وہ اینی بڈی کین گو گوگل اٹ اینڈ ویریفائی اٹ. 5 منٹ کی گفتگو تھی، میں نے آئی تھنک آخر کے 2.5 منٹ ریکارڈ کیے، کیونکہ پہلے میں نیند سے اٹھا تھا، اس نے مجھے نیند سے جگایا تھا کال کرنے کے لیے. تو پہلے تو 1-1.5 منٹ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کون بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. تو پھر جب مجھے سمجھ میں آئی تو وہ فون میں ان بلٹ ریکارڈنگ کا آپشن تھا، میں نے بٹن دبا دیا. تو لب لباب یہ تھا کہ اس نے کہا بھائی یہ مظاہرہ ختم کرو لال مسجد کے سامنے سے، جس پہ ہم نے کہا کہ بھائی ممبر ہے، ممبر سے امن اور پیار محبت کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر تکفیر کی بات ہوگی، اگر نفرت کی بات ہوگی، شدت اور رجت پسندی کی بات ہوگی تو نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ جہاں مظاہرہ کر رہے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، خون ریزی وہیں پہ ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں. یہاں کنورسیشن ختم ہو گئی تھی. وہ تو ہمیں اس وقت لگا کہ پتہ نہیں تو بڑا کوئی حملہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا وہ 2-3 سال بعد جو ہے وہ ISI والوں کے ساتھ بیٹھ کے انگور کھا رہا ہوگا اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ریلیکس ہو کے اچھا نیا شلوار قمیض پہن کے انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوگا، اور پھر پتہ نہیں کون سی مہران آلٹو میں بیٹھ کے نکل جائے گا ساری سیکیورٹی پیرامیٹرز پار کر کے، اور پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوگا. تو یہ تماشے ہیں اس ملک کے اندر ہیں. بٹ اچھی بات اب یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ججز نے اپنے آپ کو درباری بنا دیا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ سینٹیمنٹ ہے آن دا اسٹریٹ جو رولنگ ایلیٹ اس وقت سمجھ نہیں رہی ہے. یہ اب پردے چاک ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو بہت حد تک سمجھ میں آ گئی. جو پہلے فریز میں آتی تھی وہ اب مین لینڈ میں بھی آ رہی ہے، مگر پیریفریز کا حل جو ہے مسائل کا وہ مختلف ہے، مین لینڈ کا مختلف ہے. جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں اس لیے الیکشن لڑتا ہوں کیونکہ جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، میں چونکہ کراچی کا تھا اور آدھا پنجابی آدھا اردو سپیکنگ تھا، تو میری پرورش نہ ریاست نے گود میں کی. تو چونکہ میں گود میں پلا نا ریاست کی، اس لیے مجھے پارلیمنٹ پہ بھروسہ ہے، مجھے آئین پہ یقین ہے. میں اس سسٹم سے جڑنا چاہتا ہوں، میں انگیج کرتا ہوں، میں الیکشن لڑتا ہوں چونکہ میں اس سسٹم میں کوئی بہتری دیکھ رہا ہوں. منظور پشتین ہو گئے، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو گئیں، یہ ریاست کی گود میں نہیں پلے. ان کو ریاست نے پیروں کے تلے روندا ہے، پالا بھی نہیں ہے. اس لیے نہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، نہ یہ آئین میں بلیو کرتے ہیں، نہ یہ اس ریاست کے وجود میں بلیو کرتے ہیں. یہ اس لیے الیکشنز میں بھی انگیج نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اٹ از اے فساد. اور یہ صرف اور صرف آئین کو استعمال کرتے ہیں ریاست کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ ریاست، یہ تمہارا آئین ہے نا، تم نے کہا ہے تمہارے یہ حقوق ہیں، یہ تمہارا اصل چہرہ کہ تم حقوق نہیں دے رہے. ناٹ بیکاز دے بلیو کہ بھائی یہ بڑا ہی کوئی اچھا آئین ہے،
بٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ناؤ ایکسپوز اٹ, بیکاز وہ مایوسی کی بھی حد سے آگے جا چکے ہیں. دے ہیو ریٹن آف دا اسٹیٹ. دیٹ از وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج دا اسٹیٹ. دا اونلی ریزن دے انگیج از ٹو مینٹین پیس, کہ ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں, ان کو رہا کریں. آپ قدغنے لگا رہے ہیں, آپ ذلت امیز زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ہماری عزت نفس جو ہے مجروح کر رہے ہیں, اس لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. بٹ کیوں منظور پشتین الیکشن نہیں لڑتے؟ مجھ سے بہت زیادہ مقبول ہیں. وہ 10 حلقوں سے کھڑا ہوگا, وہ جیت جائے گا. مہرنگ بلوچ 25 حلقوں سے کھڑی ہوگی بلوچستان میں, وہ جیت جائے گی. مگر نہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ آخر میں اپنے سی ایم 500 ووٹ والے قدوس بزنجو کو منانا ہے. تو وہ چونکہ گود میں نہیں پلے, اس لیے ان کو کوئی انسیت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ گود میں پلے ہیں, آپ کو بھروسہ ہے پارلیمنٹ پہ. نہیں, وہ میری کانٹرڈکشن ہے اندر سے. ہاں, کیونکہ میں گود میں پلا ہوں نا, تو اندر سے ایک انسیت آتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو ہے وہ بڑی آوازیں اٹھائیں فار لیٹس سے شاہ رخ جتوئی والا کیس ہو, ناظم جوکھیو والا کیس ہو, بڑی دھمکیاں اور کالز اور یہ سب آتی ہیں جو ایلیٹ, جو ہمارے جاگیردار ہوتے ہیں یا وہ مافیاز ہوتے ہیں ان وہاں سے. لیکن جب آپ کو آپ کے جو محافظ ہیں, جو آپ کو حفاظت دینے ادارے ادارے ہیں, وہ اٹھا کے لے ان جاتے سے ہیں, بھی خطرہ ہو جاتا ہے, ان کو بھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جی, یہ کب ہوا آپ کے ساتھ, کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. یہ جب ہوا مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. پتا تھا؟ ہاں, چونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ابھی اس وقت جہاں پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت حساس ٹاپک ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں سول سوسائٹی کے دوست اکٹھے کر رہا تھا کہ ایک پٹیشن ڈالی جائے ملٹری کورٹس کو چیلنج کرنے کے لیے. 9 مئی کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا, That was 2023. تو جب میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کچھ دوستوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی ناؤ دے ول کم فار یو, بیکاز اس وقت جو ہے نا بالکل برداشت والا سین نہیں ہے. وہ ہر ایک کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں, تو وہ آئیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ واقعے سے تقریباً 11 دن پہلے یا 10 دن پہلے میں نے اپنی بیگم کو بٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ میڈیا میں یہ نام, دوستوں میں یہ نام, وکیلوں میں یہ نام, سیاست میں یہ نام, خاندان میں یہ نام, جب یہ واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ ہوگا, آپ نے اگر ہو سکے ان سب کو فوراً اطلاع کرنی ہے. باقی یہ سب دوست جانیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. اور جب وہ مجھے لینے آئے ہیں تو ان دنوں میں جب بھی گھر سے ٹریول کرتا تھا, میں اتنا کھول کے آنکھیں اور سمجھ کے ایکسپیکٹ کر کے کہ کبھی بھی واردات ڈلے گی, کہ مجھے یاد ہے کہ ہم کھانا کھا کے نکلے تھے اور گاڑی کے اندر میں اور میری بیگم میں گانا گنگنا رہے تھے, اور میں نے پیچھے سے دیکھے ڈپر, اور میں نے دیکھا ایک بڑا ڈالا جو ہے نا وہ ریس کر کے آلموسٹ میرے پیچھے سے میرے بمپر کو ہٹ کرنے والا ہے. تو میں نے گانا گنگنانا چھوڑ دیا اور میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ دے آر ہیئر فار می. تو اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ اپنا کہتی ہیں. اس وقت تک وہ ڈالا سائڈ سے نکلا, اس نے سائڈ کے فینڈر کو گاڑی کے ہٹ کیا اور وہ فرنٹ پہ آ گیا. میری بیگم کو لگا کوئی ڈرنک ڈرائیونگ ہے یا کوئی وڈیرا طاقت کے نشے میں ہے کہ گارڈز بٹھائے میں اور ایسے اس نے یہ حرکت کی ہے. میں نے اس وقت گاڑی روکی اور میں نے اپنی بیگم کو دوبارہ بولا کہ دے آر ہیئر فار می. اچھا, اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے پرویز الہی کو اٹھایا تھا پنجاب میں, اور مجھے یاد ہے پرویز الہی اپنی گاڑی کے شیشے بند کر کے بیٹھے تھے, تو انہوں نے گاڑی کے شیشے باقاعدہ توڑے تھے ان کو نکالنے کے لیے باہر. میں غریب آدمی ہوں, میں یہ 50-60 ہزار روپے کا بل نہیں افورڈ کر سکتا تھا, تو میں نے خود ہی گاڑی کے شیشے, گاڑی کے لاک کھولے, اور ہوش میں اتنا تھا, کنٹرول میں اتنا تھا. یہی میرا موبائل فون ہے جو میں نے بڑے طریقے سے اپنی گاڑی میں سلپ کیا. مجھے اٹھا کے لے گئے, وہ میں شاید واحد مسنگ پرسن ہوں گا جس کا نہ ان کو فون ملا آج تک, نہ لیپ ٹاپ ملا. اچھا, ٹھیک ہے, چونکہ میں نے آرام سے, چونکہ مجھے پتا تھا وہ جو آ رہے ہیں کیا کرنے آ رہے ہیں, تو میں نے فون آرام سے سلپ کیا. مجھے جو تکلیف ہوئی اور جو تکلیف انہوں نے مجھے دینی تھی, اور جو ہیومن سائیکی ہوتی ہے, اور یہ بہتر ہے کہ لوگ جانیں کہ اس ملک کے محافظ کس ڈیوٹی کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, اور تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں. مجھے آپ گاڑی سے نکال کے لے گئے, اچھی بات ہے, کالر کھینچا, اچھی بات ہے, تھپڑ وپڑ مارے, تشدد کیا سڑک پہ, اچھی بات ہے. آپ نے آخری منظر مجھے یہ دکھایا کہ اسی وقت رات کے 11 بجے, رات کے سڑک کے بیچ میں جہاں پہ اندھیرا ہے, میری بیگم کے اوپر کم سے کم 4 سے 5 SMGs لوڈڈ پوائنٹ ہوئی ہوئی ہیں سر پہ, اور وہ 6-6 فٹ کے آدمی میری بیگم کو کہہ رہے ہیں گاڑی سے باہر نکلو. اور دس از دا لاسٹ سائٹ دے ہیڈ شوڈ می بفور دے پٹ دا بلیک ماسک آن مائی فیس. اور پھر مجھے اٹھا کے وہ لے گئے, اور جو 22 گھنٹے میں ان کے پاس رہا, اسی بات کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا کلیئرلی کہ میری بیگم کہاں ہے. جواب کیا ملتے تھے, سر ہماری بھی گھر میں ماں بہنیں ہیں, آپ کی عزت ہماری عزت, فکر نہ کریں, محفوظ ہیں. تو بیکاز دس از دی اونلی تھنگ دے ہیڈ. آپ جب میں سنگل تھا, میرا زاویہ چیزوں کو اور میری اپروچ بہت ڈفرینٹ تھی. اب میں اور زندگیوں کا ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے,
تو میرے پاس دو طریقے ہیں، یا تو میں بہت ہی سیلفشلی اپنی پالیٹکس پرسو کروں وچ ول ایونچولی ریزلٹ ان دا بریک اپ آف مائی میرج اینڈ مائی ادر ریلیشنس، اور پھر میں یہ تقریر کروں گا کہ دیکھیں میں نے قوم کے لیے جو ہے اپنا خاندان بھی قربان کر دیا. بہت سارے بڑے سیاسی لیڈرز اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں. تو یا تو آپ ٹیم پلیئر بنیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور جان بھی ہے اور اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اب تھوڑا اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کرنا ہے، اپنی اگریسونیس کو بھی اور اپنی اپروچ کو بھی، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ شادی بھی مینٹین رہے، باقی ساری چیزیں بھی مینٹین رہے. بیکاز دیکھیے میں ایکٹیوسٹ ہوں نا، میری بیگم نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے، ضروری نہیں میرے گھر کے ہر شخص کا. میں نے کہا میرے اپنے والدین راضی نہیں ہیں اس حوالے سے، اور والدین کی تو مجبوری ہے نا، ان کی تو اولاد ہے، وہ تو نہیں اب دوسری پیدا کرتے اس عمر میں. تو میری بیگم نے خیر بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، حد سے زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا. نہ صرف وہ گھر پہنچی، انہوں نے آدھے گھنٹے میں پوری دنیا اکٹھی کر لی. اور میرے دوست بڑے باکمال ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ بھی گئے، کیونکہ جب یہ آپ کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، تو اگر آپ ان کو آپ کے گیجٹس نہ ملیں تو یہ بعد میں گھر پہ آتے ہیں اور گھر میں گھستے ہیں اور گھر کے سارے گیجٹس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو میں نے اس لیے بھی اپنی بیگم کو بولا تھا کہ جیسی ہی واقعہ ہوگا تم سب سے پہلے یہ سارے فون کرو گی، تاکہ گھر میں اتنا میلہ اور رش لگ جائے کہ اگر یہ آنا بھی چاہیں تو یہ گھر میں واپس آ کے نہ گھسیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر وہی دوستوں کی کاوش، تمام تر عوام کا پریشر، جس کی وجہ سے یہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. بہت آواز اٹھی اور یہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور That was terrible actually جب that news came، مطلب it was unbelievable. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے بعد جب آپ چھوٹے، ظاہر ایک I don't know جس پہ گزرتی اسی کو پتہ ہوتا ہے، ایک مینٹل ٹراما تھا، اسٹریس تھا، ڈپریشن تھا، took you time to get out of it. نہیں ڈیفینیٹلی ٹک می مین ٹائم. ہینڈلنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں اٹ ڈیفینیٹلی ٹک می ٹائم. دیکھیے میرا جو ایک پی ٹی ایس ڈی رہا ہے نا، وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک کارروائی گھر کے باہر کی تھی، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے یہ کی تھی تو آف کورس وہ آتے ہیں گنے لے کے، اور آپ کتنی بھی سیکورٹی فورس کھڑی کر دیں، آپ نے کوئی فائرنگ کا مقابلہ تو نہیں کرنا. اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ یور فیملی، بیکاز وہ آپ کو لے گئے گن کے زور پہ اور اس کے سر پہ بھی بندوق رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو خدا نہ خواستہ اگلی بار وہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچائیں آپ کے کسی خاندان کے شخص کو، یا اس سے زیادہ ذلت یا اذیت پہنچائیں، گھر میں گھس کے یہ کام کریں کہ آپ کو اپنے گھر میں ہی غیر محفوظ کر دیں اور یہ فیلنگ دے دیں. تو یہ میرا ایک پی ٹی ایس ڈی رہا کہ وہ آ کے کریں گے. اور وہ اس لیے رہا چونکہ دیکھیے وہ ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہے کہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ خدا سے بندے کی دعا ہے کہ مجھے کم سے کم دشمن بھی خاندانی دے. ہم خاندانی لوگوں سے ڈیل نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کی ولنریبلٹیز ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو بچہ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کسی کو بھی اٹھا کے لے جانے کی بات کرتے ہیں، کسی پہ بھی تشدد کی بات کرتے ہیں. یہ سن رہے ہیں نا ہم، یہ پی ٹی آئی کے اراکین کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہیں. یہ بی سی والے بھی بولتے ہیں جی گھر میں گھستے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں. تو جب ہم ایک ایسے فورس سے ڈیل کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہیں، تو میں نے یہی کہا نا کہ میرے ہر ایک قدم کی اور لفظ کی قیمت جو ہے میرے اطراف کے لوگوں نے چکانی ہے. تو پھر سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اب کس حد تک سیلفش ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو ہو جاؤں گا امر اس راہ میں جو مجھے اچھی لگتی ہے، بٹ ارد گرد لوگوں کو میں کتنی تکلیف اس دور پہ میں پہنچا دوں، اور وہ اس وقت کتنا تیار ہیں اس کے لیے. اب جیسے کہ ان کو یہ بات بہت زہر لگتی ہے، چونکہ میرا ماننا ہے اور میرا بلیف ہے، میرے دوستوں کا بلیف ہے کہ میری رہائی اس لیے ممکن ہوئی چونکہ میرے دوستوں نے بہت زیادہ پرسنل گارنٹیاں دی تھیں، یقینی طور پہ دی ہوں گی، بٹ یہ بھی میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ صرف ان کی گارنٹیوں پہ میں نہیں آیا. باہر آ کے آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان کا ایسا کون سا سیاسی لیڈر نہیں تھا جس نے نہیں بولا پبلکلی میرے لیے ان 12 گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی کون سا ایسا اخبار نہیں تھا جس نے اتنے لمبے آرٹیکل نہیں لکھ دیے تھے میری رہائی کے حوالے سے. ہیوج پریشر تھا، ہیوج پریشر تھا، اور بہت جلدی ریئیکشن آیا تھا، بہت جلدی آ گیا. تو جب یہ بات میں نے کی ٹویٹر کے اوپر کہ میں اس لیے باہر آیا ہوں چونکہ عوام متحد ہوئے، اور اگر یہ عوام متحد ہوئے تو میں کیا یہ اپنی سب کی قسمت بدل سکتے ہیں، ہم سارے مسائل سے باہر آ سکتے ہیں، ضروری ہے متحد ہونے کی. تو جو ابڈکٹرز تھے، ادارے تھے، ان کو یہ بات اتنی ناگزیر گزری اچھا کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عوام کے اتحاد پہ واپس آیا ہے،
یہ عوام کے اتحاد پر رلائی کر رہا ہے کہ انہوں نے اس چکر میں نہ صرف مجھے، میری بیگم کو بھی ایک ان آفیشیل ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے جس کو آپ واچ لسٹ کہتے ہیں، جو کہ DGISI مینٹین کرتے ہیں، اس کا قانون کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بس ان کے احکامات ہوتے ہیں، وہ ایک لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں FIA کو. تو میرا اور میری بیگم کا آپ نے انٹرنیشنل ٹریول بند کر دیا. ان کو کس بات کی سزا دی میری بیگم کو، اور کیوں اس کا ٹریول بند کیا؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہے، دیکھیے ہم کتنے بے مثال ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں یرغمال ہیں. مجھے یہ بتائیں، 24 کروڑ بندہ قوم اپنے وطن میں یرغمال ہے اس وقت، ہم اس کیفیت میں. جبران مجھے یہ بتائیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کہتے ہیں میرے دوستوں نے گارنٹی لی یا میرے دوست سمجھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں میں یہ سنتی ہوں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں، آپ بات کریں، لیکن آپ اتنی بات کریں کہ آپ کے لیے اسپیس جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے. تو آپ موقع دیکھ کے بات کریں، پھر آپ ریٹریٹ کریں، پھر آپ بات کریں اور ایک اسپیس رکھیں. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو، آئی ایم شیور آپ نے 100 دفعہ سنا ہوگا. یہ میں آپ کا ویو اس پہ جاننا چاہتی ہوں کہ از اٹ اوکے ٹو گو آل آؤٹ اور کہیں نہیں میں کیوں یہ بات سوچوں کہ نہیں میں نے ابھی اپنی اسپیس کے بارے میں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کب اسپیس دینی ہے کب نہیں دینی، تاکہ میری ایک جو ہے وہ ایک اسپیس رہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ پیمرا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ وہ اسپیس ہے جو پیمرا نے الیکٹرانک میڈیا کو دی ہے. اس کو فالو کرو، یہ تمہاری اسپیس ہے، کھیلو. وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے کہ آپ یہ نشر نہیں کر سکتے، یہ نشر نہیں کر سکتے، یہ نشر نہیں کر سکتے، وہ حدود کا تعین کرتا ہے نا. لکھی ہوئی ایک چیز ہے، واضح چیز ہے، اس کے اندر جیو ARY سما ڈان کھیل لے، تب بھی ان پہ قدغن لگ جائے تو وہ عدالت جاتے ہیں اور عدالت کہتے ہیں قدغن غلط لگی. تو آپ کو بڑی اسپیس ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے ہم ایک قاعدے کے تحت چل رہے ہیں. آپ جب کسی ایسی اینٹی سے ڈیل کر رہے ہیں جو قاعدے کے تحت نہیں، موڈ کے تحت چلتی ہے، تو کون سی اسپیس ہے؟ پاکستان کا ایک شہری پاکستان کی عدالت کے اندر پاکستان کے آئین کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل کرنا چاہتا ہے کہ ایک ریاست کا امر غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. اس میں میں نے کون سی خود مختاری کی یا آزادی کی یا بٹوارے کی یا ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات کی تھی؟ میری اسپیس کیا ہے؟ کیا اب اس کا کوئی تعین ہے یا وہ لائنز بلر ہو چکی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. تو پہلے آپ کو یہ تو کلیئرٹی ہو نا. جو دوست آ کے مجھے بولتے ہیں یار ذرا سنبھل کے چلو، اسپیس میں چلو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا آپ مجھے لکھ کے دیں گے کہ میری اسپیس کیا ہے، میں چلتا ہوں. تو وہ لکھتے ہیں خاموشی. تو وہ تو اسپیس تو نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہمیں اس میں ہونی چاہیے کہ ہم جن سے ڈیل کر رہے ہیں وہ موڈ کے حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دے آر دا رولز آف دا گیم. اور پھر وہ انٹیلیجنس چونکہ اتنا ڈرٹی بزنس ہے تو انٹیلیجنس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی اپنے خلاف کرٹکس بھی خود اٹھاتے ہیں اور خود ہی کاؤنٹر نیریٹو بھی دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس پہ اور کون کون آ رہا ہے، تاکہ ان کو ہم چک لیں اور پکڑ لیں. اٹ از اے ویری ڈرٹی گیم ان دیٹ سینس. اور یہ بس ایک ٹگ آف وار ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جو سارے سوورینٹی کی بات کرتے ہیں اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا نام اونچا کرنے کی بات کرتے ہیں، کہ اتنے حقیر ہو گئے ہیں اس ملک کے ادارے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں اس ملک کے ادارے کہ نہ کسی کو یحییٰ آفریدی سے امید ہے، نہ کسی کو امین الدین خان سے امید ہے، نہ کسی کو اسپیکر قومی اسمبلی یوسف رضا گیلانی سے سینٹ سے امید ہے، نہ ایاز صادق سے نیشنل اسمبلی میں امید ہے، نہ شہباز شریف سے امید ہے چونکہ وہ وزیر اعظم ووٹوں کے تحت آئی نہیں ہیں، نہ لیڈر آف اپوزیشن سے امید ہے. ہمیں امید ہے ایک گامے ماجے گرینل سے جو کہ اسپیشل انوائے ہے، وہ بھی اب جا کے بنا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کا بھی آپ کو پتا ہے وہ ہر 3 مہینے میں اپنی ٹیم چینج کرتا ہے. ٹرمپ کا پہلا بھی آپ نے ٹینور دیکھا نا. 24 کروڑ عوام جو ہے امید لگا کے بیٹھی ہے کہ گرینل بھائی کیا ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ گرینل جو ہے وہ امریکہ میں اتنی توپ نہیں ہے جتنی پاکستان میں توپ ہے. ابھی میں کسی سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں کے تو میڈیا پہ اس کی سٹیٹمنٹس یا وہ اتنی ڈسکس نہیں ہوتی جتنا یہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں میڈیا سے بھی امید نہیں ہے اس ملک میں. تمام تر ادارے اتنے حقیر ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمپرومائز ہو گئے، اتنے کانفلکٹ ریڈن ہو گئے، اتنے اپنے اندر کی جنگوں میں اور انسیکیورٹی کے اندر محو ہو گئے کہ اب عوام ان سے امید ہی نہیں رکھتی. کسی سے امید نہیں. اچھا میں اس پہ آؤں گی. آپ کے پاس، آپ ظاہر سیاست میں ظاہر آپ کوئی چینج لانا چاہتے تھے سیاست میں، 2013 کے الیکشنز، پھر 2018 2024. آپ انڈیپینڈنٹ
لڑ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کے لیے تو کوئی گنجائش مشکل سے ہی نظر آتی ہے. آپ کو پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے گاؤں دیہاتوں میں تو یہ چل جاتا ہے لیکن یہاں نہیں چلتا ہے. تو آپ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ آپ اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے؟ دیکھیے آج کل جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور 9 مئی کے بعد جب سارے افراتفری مچی ہوئی تھی نا, تو اگر آپ جا کے اخباروں کا مطالعہ کریں گی خاص طور پہ مئی کے مہینے کا, تو مئی کے مہینے میں شاید سب سے زیادہ اخبار مجھے کوٹ کر رہے تھے, کیونکہ میں ہی پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ بات کر رہا تھا کہ عورتیں اٹھا کے لے گئے, بچے اٹھا کے لے گئے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, فلانا نہیں, دھماکہ نہیں. اور یہ جو تصویریں لگا کے سب کے منہ کے اوپر جوتوں کے نشان لگائے ہوئے تھے الگ الگ اینکرز کے اور سیاستدانوں کے, اور غدار وطن لکھا ہوا تھا, اور خود جو ہے وہ اپنے پوسٹر لگا دیے تھے سارے جرنیلوں کے, پتہ نہیں صدیوں کا بیٹا اور کیا کیا فریز بھی ایسے لکھے تھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا یار یہ ڈی جی ایسا ہے کہ نام کے نیچے لکھا ہے صدیوں کا بیٹا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ شاید اس کا مراد یہ ہے کہ وہ کیا ہے, وہ اپنا شعر نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا, تو یہ ہے صدیوں کا بیٹا, یہ وہ ہے جو چمن میں دیداور پیدا ہوا ہے. تو یہ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, بٹ کب تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک کوئی نیا جرنیل نہیں آ جائے گا جس کی خان صاحب سے بن نہیں جائے گی, اور خان صاحب واپس پاور میں نہیں آ جائیں گے, اور پھر وہ واپس ریاست نہیں بن جائیں گے, اور پھر جو ساری چیزیں آج ہم کر رہے ہیں وہ ان کو لگے گا یار اگر یہ کی تو میں پاور میں نہیں رہ سکوں گا, اور رولز آف دا گیم چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نا کہ کیا لرننگ ہے خان صاحب کی جیل میں رہتے ہوئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے, وہ اپنی ضد منوانا چاہتے ہیں, بٹ ابھی تک کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کا اصل حقیقی جمہوریت کی طرف جانے کا, پاکستان کو ان کلچز آف پاور سے, ان انسٹیٹیوشن کے کلچز آف پاور سے نکالنے کا پلان نہیں آیا. میرے نزدیک وہ سیاسی جماعت جو حقیقی معنوں میں یہ پروپیگیٹ کرے کہ ہم ہر قیمت کے اوپر اس ملک میں طلبہ یونینز بحال کریں گے اصل معنوں میں, اور طلبہ کو سیاست کے اندر پش کریں گے, اور ہم ہر قیمت کے اوپر اصل معنوں میں لیبر یونینز اور ورکر یونینز بحال کریں گے, اور تمام غربا کو اور تمام محنت کشوں کو جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ پاور دیں گے, اور ہم ہر صورت میں آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت سارے شہروں کے اندر بلدیاتی حکومتیں لے کے آئیں گے جو کہ ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور لیجسلیٹو معاملوں میں اٹانومی رکھے گی. جب تک یہ 3 اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گے, یہی 4 جرنیل ملک چلائیں گے, یہی 3-4 ججز کمپرومائز جو ہے. اور آپ اسی لیے کسی پارٹی سے ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ از اٹ ٹرو کہ 2024 میں آپ اسپائر کر رہے تھے پی ٹی آئی ٹکٹ؟ میرا پی ٹی آئی سے انٹریکشن اس حوالے سے شروع ہوا کہ میں نے, چونکہ دوست کچھ وہاں پہ تھے پی ٹی آئی میں نے کہا جی الیکشن آ رہا ہے سر کے اوپر, اور آپ لوگوں کے اوپر اس وقت جو قدغنے ہیں, آپ لوگوں کی کراچی میں لیگل ٹیم کون ہیڈ کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس بھی اٹھائے جائیں گے, آپ لوگوں کے ورکرز بھی اٹھائے جائیں گے. مجھے پنجاب میں تو سارے وکلا دائیں بائیں ہر بندہ دوسرا پی ٹی آئی کا وکیل ہے, کراچی میں کون وکلا کی ٹیم ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو ورک ود دیم ٹو ایکسٹینڈ مائی سروسز. اس وقت انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یار صرف وکلا کی ٹیم جوائن کرنا چاہتے ہو یا ہیلپ کرنا چاہتے ہو یا الیکشن میں بھی دلچسپی ہے؟ پہلے میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں نہیں ہے دلچسپی. پھر جب ان پہ مزید قدغنیں لگی اور ان کا سمبل لے لیا گیا اور کہانی اس طرف جانے لگی, دس واز دا لاسٹ 10 days آف ڈسمبر, کہ یہ تو جو ہے وہ پارٹی جو ہے پارٹی نہیں رہے گی, سب آزاد ہو جائیں گے. تب میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی از دیر اے پاسبلٹی کہ آپ کے اب تمام تر اراکین آزاد ہو گئے ہیں انٹل انلیس سپریم کورٹ ڈیسائڈز ادروائز, کیونکہ ای سی پی نے فیصلہ دے دیا تھا, میں ویسے ہی آزاد الیکشن لڑتا ہوں, تو آپ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کوئی نہ کھڑا کریں, ہم الائنس میں لڑ لیں گے. اب پی ٹی آئی انڈورس کینڈیڈیٹ. تو آخری گفتگو 16 جنوری کو ہوئی. 13 جنوری کے بھی فیصلے کے 3 دن بعد جب سب کے نامینیشنز بھی چلے گئے تھے, مجھے ایک اسپیسیفک حلقہ بتایا گیا کہ جی یہ حلقہ ہے, آپ اگر ابھی ہاں کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی لسٹ میں ڈال رہے ہیں. میں نے ان سے پھر وہی بات کی, میں نے کہا یہ تمام تر لسٹ آپ کی آزاد لوگوں کی ہے, پی ٹی آئی تو اس وقت ای سی پی کی ڈکشنری میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, میں ویسے ہی آزاد لڑ رہا ہوں, آپ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے مجھے سپورٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہم ایک پارٹی جوائن کر رہے ہیں, تو آپ ایسا نہیں آزاد رہیں گے, اگر آپ ابھی ہمارے اس فولڈ میں آتے ہیں تو ہم ایک پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تب تک وہ آ کے بھاگ چکے تھے جو نظریاتی تھی پی ٹی آئی بلے باز کے نشان والی. میں نے کہا بلے باز والے تو بھاگ گئے, کس سے بات چل رہی ہے؟ تو پھر مجھے پہلے بتایا گیا ایک نام جماعت علماء اسلام شرانی. میں نے سن لیا, میں کہا اچھی بات ہے. اور دوسرا نام انہوں نے بتایا MWM. ٹھیک ہے, میں کہا بہت بہتر. میں کہا ایک کٹر دیوبندی
ٹینٹ کے اوپر ایک ریلیجس ویلیوز کو لے کے چلتی ہے، دوسرے جو ہیں ایک کٹر فار رائٹ شیعہ اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہوگی اگر آپ اتحاد بین المسلمین ہی کرا دیں، بٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا تعارف کیا اور میری سیاست کیا ہے، کہ آپ ایک ایکٹیوسٹ کو جو کہ سیکولر پولیٹکس میں بلیو کرتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم ایک مذہبی پارٹی جوائن کر لیں. میں نے کہا آگے نام بتائیں، تو آگے بتایا گیا کہ بھئی جمشید دستی کی بھی ایک پارٹی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. میں کہا ویری گڈ. پھر چوتھا انہوں نے کسی کوئی ڈاکٹر صاحب کا نام لیا کہ ان کی بھی کوئی شاید پارٹی شارٹی ہو. پھر پانچواں یہ سنی اتحاد نام کونسل کا نام آ گیا. میں نے کہا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے فی الحال اپنی سیاست بدلوں اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کروں تاکہ میں اس کی بھی حالت و شکل بدل کے ایک تیسری جماعت میں جو کہ فار رائٹ ہے اس میں کروں. تو میں نے کہا میں خود اپنے آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہمارے راستے علیحدہ علیحدہ رہیں. مجھے یہ ترتیب اور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے ان سے اس وقت معذرت کی، میں نے کہا جی گڈ لک ٹو یو. انہوں نے کہا گڈ لک ٹو می، بیکاز یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اگر تو آپ نے جوائن کرنا ہے، اگر میں واقعی میں زندگی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس طرح کا فیصلہ کبھی نہیں کروں گا کہ میں نے 3 مہینے کے لیے پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا، جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہارے تو چینج کر لیا. چونکہ ہم نے اتنے ٹائم جب میں 4 الیکشن ہار چکا تھا تو مجھے اس میں کیا تھی، بٹ میں نے کہا میں جوائن کروں تو پھر مجھے پتا ہو نا میرا مستقل گھر ہے. ان کو خود نہیں پتا تھا ان کا مستقل گھر کہاں ہونے والا ہے. ان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ آپ نے ویسے بھی کیسے کیا؟ آپ اتنا ناقد رہے ہیں خان صاحب کے، آپ نے ان کی جو فیشسٹ پالیسیز ہیں یا جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس پہ آپ نے اتنی جو ہے مطلب میں کہوں گی نظریاتی طور پر ہی آپ بالکل الگ جو ہے وہ نظر آئے ہیں ہمیشہ سے. پھر آپ نے کیوں سوچا یہ سوچنا کہ وہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں اور ایک سپورٹ تو ملتی نا آپ کو؟ اس کو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. That was separate from actually becoming a member of PTI and then binding yourself to the PTI code of conduct and the constitution and جو بھی ان کا یعنی کہ خان صاحب کا موڈ، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے خان صاحب کا موڈ، ٹھیک ہے. تو وہ تو میرا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کی نہیں. کیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اسپیسیفک ٹکٹس اور اسپیسیفک حلقے آفر کیے؟ بالکل ہے. کیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے اس کو کنسیڈر کیا اینڈ آئی واز ان کنورزیشن ود دیم؟ جی بالکل ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کروں گا. بٹ مجھے جو ایونچولی وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ شمولیت اختیار کریں اور پھر اسی کے بعد ہی آپ دوسرا کریں وہ کریں، اس پہ میں راضی نہیں تھا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ان سے انگیج ہی کیوں کیا، تو سیاست میں رہ کے تو آپ سیاسی پارٹی سے ہی انگیج کریں گے. تو وہ کل کو جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے. جماعت اسلامی کا بھی میں ناقد رہا ہوں، مگر جماعت اسلامی یہ بات جانتی ہے کہ جب لوکل باڈیز گورنمنٹ میں بلدیات کے اوپر ان کے ساتھ ایک طریقے سے دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی کے جو ورکرز اٹھائے گئے جن کو زبردستی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرو، اور پیپلز پارٹی جس کی میجورٹی نہیں تھی ان کے میئر آ گئے جو ماشاءاللہ جیتنے کے بعد اتنے خوش تھے کہ وہ اٹھک بٹک کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میئر بن گئے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی والے کیا تانے دے رہے تھے، یہ کیسا لبرل ہے جو جماعت اسلامی کا سپورٹر ہے. میں سپورٹر تھا اس بیسک پرنسپل کا کہ جمہوریت کہتی ہے جس کو ووٹ ملا ہے وہ آئے گا، بے شک وہ فار رائٹ ہو وہ لیفٹ ونگ ہو. تو اس وقت جو پی ٹی آئی سے ایک الائنس کا تھا کہ جی میں آپ کی سپورٹ سے آتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ ایک بات بھی ایک تھی، اور دوسری بات کہ پرنسپلی اس وقت جب وہ ایک کارنر میں تھے تو جیسے جب مجھے کیوں نکالا کی کیمپین چل رہی تھی اور ووٹ کو عزت دو کی کیمپین چل رہی تھی، تو ہم خان صاحب پہ کیا تنقید کرتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، آپ کے لیے نواز شریف کو نکالا گیا. ناقد تو میں نواز شریف کی پارٹی کا بھی ہوں، بٹ ہم سپورٹ تو کرتے تھے نا دیٹ ہی واز اے لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان کو اللیجیٹمیٹلی نکالا گیا سپریم کورٹ کو فورس کر کے. اسی طریقے سے کل کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اس کو بھی پرنسپلی سپورٹ کریں گے. ٹھیک، تو یہاں پہ بھی وہی سٹانس. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ہمیشہ عمران خان کے ناقد رہے، جیسا میں نے کہا ان کی جو بھی فیشسٹ پالیسیز یا ان کے جو بھی ہیومن رائٹس ایشوز جو بھی تھے، پھر اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے پرو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ پہ لگایا جاتا ہے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ چینج آف ہارٹ، چینج آف مائنڈ کیوں، کیسے؟ پرو پی ٹی آئی اور پرو کس کے حوالے سے؟ بیکاز دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو اپنی الیکشن میں کیمپین کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ان میں سے کون سا حق پی ٹی آئی کو دیا گیا؟ تو میں اگر ایک پرنسپلز ایڈوکیٹ کرتا ہوں اور وہ پرنسپلز کہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں تو کیا میں صرف اس لیے بات نہ کروں کہ مجھے عمران خان کی شخصیت پسند نہیں ہے یا میں ان کا ناقد رہا ہوں؟ تو پھر تو میں بائسڈ ہوا نا، پھر میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو نہیں ہوا، پھر تو میں سیلف انٹرسٹ ایکٹیوسٹ ہوا.
ہیومن رائٹس ایکٹیویزم یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ بے شک وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، دشمن تو بہت بڑا لفظ ہے، آپ ناقد تو ایک پھر بھی قابل قبول لفظ ہے، دشمن تو ایک دشمن کی اس میں آ گئے، مگر اگر اس کے ساتھ آئین کے مطابق سلوک نہیں ہو رہا ہے. میں اگر 6 سال پہلے بات کر رہا تھا کہ ادریس خٹک کا ملٹری ٹرائل غلط ہو رہا ہے، تو اب جب آپ نے 100 سے زائد لوگوں کا ملٹری ٹرائل کہہ گیا، ایشو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس وقت تو تم بولے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یا اس وقت کچھ اور بول رہے تھے اور اب کچھ اور. بیسکلی تو میں وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں کو ابھی پی ٹی آئی پہ تنقید کرنی ہے نا، ان کو اب پتہ چلا ہے کہ اچھا کسی ادریس خٹک کا بھی ملٹری ٹرائل ہوا تھا، ان کو خود نہیں پتا. جبکہ میرا اگر ٹویٹر اور فیس بک جا کے دیکھیں گے تو 2019 اور 20 بھرا پڑا ہے اس کمنٹری سے. ٹھیک ہے، میں وہی تھا جو خان صاحب کے حوالے سے روز یہ ٹویٹ کرتا تھا کہ سر آپ نے جو پہیہ چلایا ہے نا ملٹری انکروچمنٹ کا، یہ انکروچمنٹ اب بڑھتی رہے گی، یہ ہر ادارے میں آئیں گے، یہ ہر ادارے کے سرغنہ بنیں گے اور اس کو آپ رول بیک نہیں کر سکیں گے اور کل کو آپ ہی بھگتیں گے اس کو. اور وہی وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے. بٹ اب میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو کہ صرف یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یہ تو جی مکافات عمل ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے دے ڈیزرو اٹ. یہ کون سا مورل ہائی گراؤنڈ ہے کہ سامنے ابڈکشنز ہو رہی ہیں، ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں، ایک ایک انسان پہ 36 شہروں پہ پرچے ہو رہے ہیں، آپ اس بندے کی ازدواجی زندگی کے اوپر ایک کیس کر کے کہ جی عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی 14 سال سزا سنا رہے ہیں. آپ نے جوڈیشری بھی تباہ کر دی، آپ نے مورل ویلیو اور کوڈ بھی تباہ کر دیا ملک کا یہ کام کر کے، ریاست نے اپنے آپ کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا. ہم صرف اس لیے نہ بولیں کیونکہ ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے. ارے بھائی آپ اور کو اس کو لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اس کیس کو، اور اصول تو پسند ہے نا آپ کو. اب ڈی چوک میں کھڑے ہو کے اگر 15 لوگ گرے ہیں، بے شک وہ ایریل فائرنگ کی تھی تو وہ گولی واپس نیچے آ کے لگی، یا وہ سنائپر سے فائر کی تھی یا وہ اسٹریٹ فائر کی تھی. 12 سے 15 لوگ، 12 کے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اب لوگوں نے دکھانا بھی شروع کر دیا، ہسپتال کی اپنی لسٹیں بھی آ گئیں. 12 سے 15 لوگ مرے ہیں. میں صرف اس لیے نہ بولوں کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، اور میں تب بولوں جب وہ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہوں گے یا وہ نون لیگ کے کارکنان ہوں گے، تو پھر میں ایکٹیوسٹ تو نہیں رہا. اور یہی تو ہمارا اس وقت ایک رونا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس وقت بات نہ کرنا کہ جب وہ میٹر کرتی ہیں، اور بعد میں رونا. اچھا مجھے یہ بتائیں نا، شور ابھی بہت زیادہ مچ رہا ہے، جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یا الیکشن میں ریگنگ ہوئی، ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو لے کر آتی ہے، کسی کو نکال دیتی ہے جب موڈ ہوتا ہے، جو کرتی ہے. آپ کے خیال میں شور اس دفعہ اس لیے زیادہ مچ رہا ہے کیونکہ خان صاحب ہیں اور ان کا ایک جو سٹائل ہے اور ان کا جو ایک نیریٹو بنانے کا ایک جو سٹائل ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ شور اتنا زیادہ مچ گیا؟ ملٹیپل فیکٹرز. خان صاحب کی پاپولیرٹی انڈینائبل ہے، وہ ایک سگنیفیکنٹ پورشن آف سوسائٹی کو اپیل کرتے ہیں، تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو خان کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، جبکہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی آج بھی ساری جو باتیں کر رہی ہو وہ سچ کہہ رہی ہو. وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب جو مسائل کا حل بتا رہے ہیں وہی مسائل کا حل ہے. میں یہ بلیو نہیں کرتا. دوسری چیز، اب جو ویلز ہے نا، کہ آپ پہلے ویلز میں رہ کے بیہائنڈ دا سینس کھیلتے تھے. ٹھیک ہے، ججز سے آپ نے کام کروا لیا، پارلیمنٹ سے آپ نے کام کرا لیا. اب آپ کو پتہ ہے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، آپ رات کے 3 بجے پارلیمنٹ کی لائٹیں آف کرتے ہیں، آپ اندر گھستے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے 9 سے 10 پارلیمنٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے خفیہ ٹنٹڈ گاڑیوں سے نامعلوم افراد ماسک لگائے ہوئے، وہ کون سے کیسر رونجھا کیا نام ہے ان کا، جو بلوچ منگل پارٹی کے، وہ آ رہے ہیں. وہ بندے کو پتہ ہے پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا بندہ 15 دن سے اغوا ہے، وہ بندہ سڈنلی ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ آ جاتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، ججز بیٹھ کے جو ہے وہ رو رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے چیمبر میں آ کے، اور ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو پارلیمنٹیرینز بتا رہے ہیں، ویڈیوز باقاعدہ گھر کے باہر سی سی ٹی وی کے دکھا رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں تھا تو غصے کے اندر میرا پورا گھر توڑ کے چلے گئے. یہ کون سی ریڈیں تھیں پی ٹی آئی کے گھروں میں جس پہ نہ صرف مین ڈور توڑنا ضروری تھا بلکہ باتھ روم کے اندر گھس کے سنک بھی توڑنا ضروری تھا. گھر میں اگر کوئی بھی پورسلین یا گلاس کا آئٹم ہے جو ڈنڈا مار کے توڑا جا سکتا ہے تو توڑ کے آنا، اس کو جتنا فائنینشیل لاس پہنچا سکو. بھئی آپ ریٹ ڈالتے ہو نا، آپ ریٹ کے اندر کیا کرو گے؟ بستر کے نیچے دیکھ لو گے؟ نہیں، آپ نے بستر کی چادریں بھی پھاڑنی ہیں. کیا وہ چادروں کے اندر بندہ تھا؟ تو یہ جس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں اور جس ان ابیشڈ طریقے سے ہوئی ہیں، جس بے شرمی کے ساتھ ہوئی ہیں، دیکھیے ریاست اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے. اور اس سے زیادہ چیز جو ایک اور بڑا ڈفرینٹ فیکٹر ہے، پاکستان کرنٹلی مور دین 60% از انڈر 30 ناؤ. ٹھیک ہے، انڈر 30 کی کیا ایج ہوتی ہے؟ انڈر 30 وہ ایج ہوتی ہے جب آپ میں انرجی زیادہ ہے،
آپ میں ریج زیادہ ہے, آپ میں آئیڈیلزم زیادہ ہے, آپ سینک کم ہوتے ہیں, آپ جیڈڈ کم ہوتے ہیں, آپ کمپلائنٹ کم ہوتے ہیں, آپ اوبیڈینٹ کم ہوتے ہیں. یہ جو اتنی اندر کنٹرولبل انرجی ہے یوتھ کی, اس کو ایک تو پرپس چاہیے, اور پھر ان کے پاس ایکسیس آف انفارمیشن بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے. پرپس چاہیے. پرپس ان کو خان صاحب کی پارٹی میں مل گیا, کسی کو BYC میں مل گیا, اگر وہ بلوچ تھا, کوئی پشتون تھا تو اس کو منظور پشتین میں مل گیا, ٹھیک ہے. الگ الگ تحریکوں کے اندر انہوں نے اپنے پرپس ڈھونڈ لیے. پھر جو آپ نے بات کی کہ فلو آف انفارمیشن, جس کو روکنے کے لیے مجھے بتائیں نا کیوں ایکس بند ہے. ایکس اگر غیر قانونی ہے تو شہباز شریف ایکس کو استعمال کر کے ٹرمپ کو مبارکباد کیوں دیتے ہیں. ایکس اگر غیر قانونی ہے تو VPN کے ذریعے اس کو استعمال کرنا قانونی کیسے ہے اگر VPN رجسٹر کرا لیا ہو. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سرویلنس ہے. آپ ایکس استعمال کریں, بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں اور کب بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم ہر جگہ آپ کو جہاں تکلیف پہنچانا چاہیں, جب اٹھانا چاہیں, آپ کے کسی رشتہ دار کو اٹھانا چاہیں, وہ ہم کام کر سکیں. لیکن ایک فیکٹر بھی میں آپ سے ایک اور بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہیومن رائٹ ابیوزز جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, یہ KP میں, بلوچستان میں ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے شور اب نہیں, شور اس لیے بھی زیادہ مچ رہا ہے کہ اب یہ آپ کے پنجاب میں اربن سینٹرز میں اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں یہ سب ہو رہا ہے, تو اس لیے اب شور بھی زیادہ مچ رہا ہے. دیکھیے پہلی بات ہے تو ہم دیکھ نہیں رہے تھے پہلے جو KP اور بلوچستان میں ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے وہ دیکھ رہے تھے جو ہمیں جتنا دکھایا جا رہا تھا, میڈیا سپیس میں رہ کے کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا پہ وہ روتے تھے کہ جی وہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں, میڈیا BBC اردو لکھ دیتا تھا آرٹیکل کہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں, بٹ پرائم ٹائم پہ 9 بجے نہیں خبر چلتی تھی کہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ملی ہیں. صحیح ہے. تو پہلے ہمیں صرف اتنا دکھایا جا رہا تھا, ہم اتنا دیکھ پا رہے تھے. اب ہم محسوس کر رہے ہیں, اب یہ آپ بیتی ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ 9 مئی کے بعد سے PTI کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں, یا جس طرح ان کی سرویلنس ہوئی ہے, یا جس طرح ان کو ایک کریک ڈاؤن ان کے اوپر کیا گیا ہے, 6 ڈگریز آف سپریشن ہوتی ہے نا. آپ خود بتائیے, آپ اپنے حلقہ احباب میں کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جن پہ پرچے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مفروریاں کاٹی ہیں, کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جن کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے, اور آج سے 4 سال پہلے آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتی تھی. بالکل بہت فرق ہے, بہت فرق آ گیا. تو پہلے اگر آپ نے سنا تھا ارے اس کا پتہ ہے اس کے ساتھ ہوا ہے, اب آپ کم سے کم 20 ایگزامپل گنوا سکتی ہیں. اب جو فیئر ہے نا اور جو انسیکیورٹی ہے وہ تھوڑی وائکیریس بھی ہوتی ہے. جب محلے میں افراتفری پہنچتی, جب پڑوس کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے تو ٹراما آپ کے گھر میں آ جاتا ہے کہ کل بھی ہمارے گھر بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے. اب یہ لیوڈ ایکسپیرینس ہے. تو وین یو کمبائن پاپولیرٹی آف عمران خان ود دا فلو آف انفارمیشن ود دی ایکچوئل لیوڈ ایکسپیرینسز, کہ کوئی خلا میں باتیں نہیں کر رہا خان, یہ ہمارے گھر گلیوں میں ہو رہا ہے. اینڈ فورتھ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بات, ایک یوتھ بلج جس کے اندر بہت زیادہ انرجی اور پرپز ہے, اور وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں, وہ اپنی فرسٹریشنز نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ جب سب آپ کمبائن کریں گے تو یہ ساری چیزیں امپیکٹ ڈالتی ہیں. ہم یہ روتے ہیں اور ایک بے تکی لاجک پہ روتے ہیں. اگر لاجک یہ ہوتی کہ بھائی یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے, تو آؤ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ چلو پھر آؤ اس مسئلے کا حل سب مل کے نکالتے ہیں, یہ آخری جملہ نہیں آتا. جملہ آتا ہے ارے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو کیا نئی بات ہے. جملہ ریپلیس ہو گیا کہ آؤ, جو نواز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو آؤ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, وہ اب کہتے ہیں تو کیا نئی بات. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ حل پھر کیا ہو سکتا ہے. یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر نہیں جیت سکتی. خان صاحب نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. کیا پھر آپ کے خیال میں جو ہے وہ حل کیسے نکلے گا اور آگے کیسے چلے گا معاملہ؟ نہیں, خان صاحب نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا, مگر اس کے اندر کیا اسٹیبلٹی آ پائی ہے سوائے ایک اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹر کے؟ نہیں لگا لیا لیکن نہیں جیت سکے نا اسٹیبلشمنٹ سے. میں یہی کہہ رہی ہوں, لڑ کر تو آپ سیاسی جماعتیں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے فیکٹ نا. دیکھیے حل کیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا حل نکال. جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی اس کا میجر آف سکسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پاپولیرٹی. اس کا میجر آف سکسیس یہ ہوتا ہے کہ کل الیکشن کرا لو, کون جیتے گا. صحیح ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کل الیکشن کرا لیں کون جیتے گا؟ PTI. تو پھر کیسے خان صاحب کامیاب نہیں ہیں؟ کیسے خان صاحب کامیاب؟ پھر حل اپوزیشن میں ہے نا, فورسفلی اپوزیشن میں ڈالا گیا, الیکشن کا رزلٹ چینج کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے 8 فروری سے لے کے اب تک خان کا ووٹ بینک بڑھا یا کم ہوا ہے؟ نہیں, اگر تو وہ کیا کر سکتا تو تھا؟ کیا یہ وہی جیل میں بیٹھا ہوا انسان اور کیا کر سکتا ہے؟
وہ یہی کر سکتا ہے نا کہ میں اپنی پارٹی کو جو بیٹل ریڈی رکھ رہا ہوں، آپ کل الیکشن کرائیے، آپ آج الیکشن کرائیے، آپ پرسوں الیکشن کرائیے، جب کرائیں گے سب سے زیادہ سیٹیں میری نکلیں گی. یہی خوف کھا رہا ہے نا. یہ کیا خوف کھا گیا نواز شریف کو جس پہ اس سے سمجھوتا کر لیا اپنی ساری تقریریں کرنے کے بعد کہ ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو عزت دو تک کا سفر. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تو لڑ کے دیکھ لیا نا، پھر کچھ نہیں ہوا. خوف ان کو یہ نہیں کھا گیا کہ میں فوج سے نہیں لڑ سکتا. نواز شریف صاحب کو خوف یہ کھا گیا کہ ایک پوری نسل خان نے اپنی کر دی ہے، اگلے 20 سال تک میری پنجاب میں سیاست ختم ہے. جو میں نے مریم کے پاس چھوڑنا تھا وہ میں گوا چکا. یہ خوف ان کو کھا گیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ آفٹر دا فارمیشن آف پی ڈی ایم 22 اپریل کے بعد، وہ 7 اپریل کے بعد اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے خان کہ ہم آئیں گے اور ہم اکانومی ٹھیک کریں گے اور لوگ ہمارے گن گائیں گے اور ووٹ کو عزت دو کا ویسے ہی ہمارا نیریٹو اچھا چل رہا تھا اور پبلک سمپتھی میرے ساتھ تھی. اس 1 سال کے اندر خان صاحب پاپولیرٹی لے گئے، انہوں نے نیریٹو بنا لیا، اچھا بنایا برا بنایا، وہ ڈونلڈو وہ امریکہ پلان لنڈن پلان سارا جو بھی انہوں نے منجن بیچا. عوام کی ایک اوپینین میکنگ کرنی ہوتی ہے نا، عوام چلی گئی ان کی طرف. یہ خوف کہ اب الیکشنز کے نتیجے میں کیا نکلنے والا ہے، رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، دا پیپل ہیو ریٹن می آف، انہوں نے اس بیسس پہ جا کے فوج سے سمجھوتا کیا. لیکن دیر از اندر اینگل ٹو اٹ ٹو جبران. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو نواز شریف نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو لے کر چلے وہ کافی عرصہ، بہت لمبا عرصہ 2021 تک. پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ وہ 1 پیج نظر آ رہا ہوتا ہے، سو واٹ چوائس ڈز ہی ہیو ناؤ؟ دیکھیں ہم نواز شریف، مجھے بتائیے کہ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو گئے ہیں؟ کتنا عرصہ نواز شریف اور مشرف کی نہیں بنی تھی؟ مشرف کا پورا ٹینیور نہیں بنی تھی. وہ تو ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے، 8-9 سال رہ گیا تھا. انہوں نے بھی قانون چینج کرا لیا بادشاہ سلامت نے، 5 سال اپنی میجر نوکری کر لی اور 5 سال کی ایکسٹینشن کر لی. تو ان کا ہے کہ بھائی 10 لوگ، تاکہ آس پاس کے لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھائی کم سے کم 10 سال تک تو خان نہیں آ رہا، چونکہ میری خان سے نہیں بنتی. خان صاحب کا بھی یہ امتحان ہے، تو اور 2-3 سال گزار لیں گے. ان اے پولیٹیکل پارٹی، اگر اس نے باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بننا ہے، ایک ڈیکیڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے. ہم تو 1-1.5 سال میں بے صبرے ہو گئے. اگر خان صاحب نے اپنے بعد کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے، اپنی پارٹی کو کچھ دے کے جانا ہے کہ پارٹی کسی چکر میں رہے، بے شک کل کو کوئی بلڈ ریلیشن ہی آ کے اس پارٹی کو سنبھالے گا، کیونکہ وہ ہماری قوم کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم لیگیسی لینیج میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ویلیوز تو ہے نہیں نا، کلٹس ہیں. اب مزار ہے تو روحانیت تو بیٹے میں آئے گی، جب بیٹی میں آئے گی یا بیوی میں آئے گی یا بہن میں آئے گی. تو یہی ہمارے مسئلے ہیں. تو اس لیے ہم کوئی دوسرا خان نیازی تلاش کریں گے جس کو یہ ہم ٹرانسفر کر سکیں ایونچولی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے. بٹ اس وقت اگر آپ مجھ سے بات کریں کہ پالیٹکس کس کی کامیاب ہے، تو یہ آپ بھی مانتی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت وداؤٹ دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ ایک دن نہیں ٹک سکتی، اس لیے وہ 100% کمپلائنٹ ہے. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ تمام تر چیزیں ماننے کے بعد بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھاتے نہیں ہیں، مجبوری ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف پھر بھی بھاتے ہیں مگر مریم نواز برداشت نہیں ہے ان کو. اور کیا کرے مریم نواز، جی حضوری کر کر کے تھک گئی، ساری چیزیں مان کے تھک گئی، پھر بھی ان کو امپریس نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، وہ کل کو چینج کر کے اٹھا کے پھینک دیں گے. ابھی مجھے بتائیے آنے والے 2 مہینوں میں اگر بلاول بھٹو کو پی ایم بنانا چاہیں، شہباز شریف کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ جس طرح سے انہوں نے آئینی ترمیم کی ہے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کہنا یا شہباز شریف سے کہنا ریزائن کرو بس بہت ہو گیا، پیپلز پارٹی کو ہم دینا چاہ رہے ہیں 2 سال، کچھ ہے ان کے ہاتھوں میں؟ نہیں کر سکتا نا. مگر خان صاحب تو نیگوشیشن ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں، وہ تو اپنی باتیں منواتے ہیں. یہ مذاکراتی ٹیم لے کے جا رہے ہیں نا ان کے پاس. سارے دھرنے فیل، آپ کے سارے دھرنے سے آپ کے کیوس میں نکلے، سارے دھرنے لیڈر لیس رہے. آپ کا جو چیف منسٹر تھا جس نے صوبہ چلانا تھا وہ چیف ایجیٹیٹر بن گیا ہے، وہ پروٹیسٹ چلاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں چلا پاتا. بٹ آپ نے ایک پبلک اوپینین چونکہ قائم کر کے رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی آج یا نہیں تو کل ہمیں ایک الیکشن میں جانا ہوگا، اور جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ دوبارہ لے کے آئے گی. ہمیں دوبارہ الیکشن مینیج کرنا ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا لرننگ ہوگی خان صاحب کی کہ وہ اس چیز پہ یو ٹرن نہیں لیں گے جو وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واپس ہاتھ پکڑائے گی اور وہ نہیں پکڑیں گے؟ اگر مجھے یقین ہوتا تو میں آلریڈی جوائن کر چکا ہوتا نا پی ٹی آئی. یقین نہیں ہے آپ کو بھی؟ دیکھیے 8 فروری کو وہ جیتنے دیں گے یا نہیں جیتنے دیں گے یہ تو ایک سیپریٹ بات ہے، مگر 8 فروری کو ووٹ کس کو پڑ رہا ہے یہ تو سب کو پتا تھا، پہلے سے پتا تھا نا کہ 8 فروری کو کون پاپولر ہے، کس کو ووٹ پڑے گا. تو بیفور 8 فروری میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس آپشن تھا
کہ میں شمولیت اختیار کر لیتا اور میں ٹکٹ لے لیتا تو آج ہو سکتا ہے کہ یا تو میں ایم پی ایم این اے ہوتا یا میں کم سے کم دعوے دار ہوتا. فارم 45 کا ایم پی ایم این اے ہوں اور فارم 47 پہ ہارا ہوں. میں نے کیوں شمولیت اختیار نہیں کی؟ کیونکہ میرا ایک سوال ہے پی ٹی آئی سے تب بھی اور پی ٹی آئی سے اب بھی کہ جی واٹ ہیز بین خان صاحب لرننگ. اور وہ میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے شروع میں بتا دیا کہ جب تک کوئی لیڈر مجھے اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اور صرف مسئلے کا سلوشن یہ بتائے گا کہ میں نہیں مانوں گا, میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا, اور وہ میں ہی کو سلوشن بتائے گا مسئلے کا, تو پھر تو ہم ایک گیمبل کھیل رہے ہیں کہ کل کو وہ میں کہہ سکتی ہے کہ یہ جو نئے سپہ سالار ہیں یہ قوم کے نئے ابو ہیں. جیسا باجوہ صاحب کو بتایا گیا تھا نا کہ سپہ سالار تو بابائے قوم ہے, تو کل کو کوئی نیا جنرل آ جائے گا جن کی اس سے بنے گی تو بتایا جائے گا, کوئی بیٹھ کے شہریار آفریدی بول رہا ہوگا کہ اب یہ نئے ابو ہیں. تو اس لیے ہم میں کے اوپر میں تو کم سے کم سٹا نہیں کھیل سکتا. صحیح ہے, قوم ہے, قوم کو یہی آپشنز ہیں لمیٹڈ, کیونکہ آپ اپنے ملک کا مسئلہ جو ہے ایک افیکٹو فورس میں دیکھتے ہیں نا. جب آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ میری سطح کا ایک ایکٹیوسٹ جو ہے وہ قوم کی تقدیر بدلنے چلا ہے. قومیں جب اپنی تقدیریں بدلنے کا سوچتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں ایک ایسے خاص طور پہ معاشرے میں جہاں فل ٹگ آف وار ہے اور مسل پاور کا مقابلہ ہے کہ ہمیں ایک افیکٹو فورس چاہیے. تو افیکٹو فورس وہ تلاش کرتے ہیں ان ٹرمز آف پاپولیرٹی اینڈ ان ٹرمز آف نمبر. تو پھر مین اسٹریم پارٹیز کے آپشن آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی اینڈ پی ٹی آئی. تو وہ تو اپنے مسائل انہی چیزوں میں ڈھونڈیں گے, بٹ وہ جو مسائل کا حل بتا رہے ہیں مجھے اس پہ ابھی تک یقین نہیں ہے. تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیا لرننگ ہوئی ہوگی خان صاحب کی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. یہ زمین آپ کی ہے جو کہ آپ کے پاس ٹائٹل ڈیڈ ہے, تو مجھے اس بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر اس زمین کے اوپر آپ نے جو گھر بنایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, اس بات سے تو میں اختلاف کر سکتا ہوں نا, نہیں بڑا بھدا ہے, آرکیٹیکچرل فالٹس ہیں, گر جائے گی یہ عمارت. سو دیر آر ٹو تھنگس. سو دا کلیم ٹو دا تھرون آف پی ٹی آئی از لیجیٹیمیٹ. اف یو لک ایٹ دا ریزلٹ, میں چونکہ الیکشن میں حصہ تھا تو مجھے پتا ہے نا کیا ووٹس پڑ رہے تھے. میرے اپنے حلقے میں ایم این اے خرم شیر زمان کو ہرایا گیا. اچھا, آپ اپنے حلقے کی بات کریں, اور میں خود کراچی سے ہوں تو ظاہر ہے ایک انٹرسٹ رہتا ہے اور فالو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. رورل ایریاز میں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں پی 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 کا ایک ہولڈ ہے اور لینڈ لارڈس کے بیچ میں جو ہے وہ یہ پورا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن کراچی جو آپ کے بگیسٹ سٹی ہے, آپ کا فائنینشیل ہب ہے, اس میں پچھلے 2 الیکشنز تو بالکل بے معنی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو گئے ہیں. سیٹیں کون جیتے گا سے لے کر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں, اور کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا. اچھا وہ آپ نے کراچی کی بات کی, اب مجھے آپ ایک بات بتائیے, ایک جماعت ہے جو سب سے زیادہ, اور پہلے تو ہم اچھی خاصی ایکٹیویٹی دیکھتے تھے, ایم کیو ایم تھی, جماعت اسلامی تھی, پی ٹی آئی تھی. ایک جماعت ہے چونکہ آپ بات بھی کر رہی تھیں کہ جی لڑکے کیا مل جائے گا. ایک جماعت ہے جو بالکل نہیں لڑتی, وہ اتنا نہیں لڑتی کہ وہ ایک میجر کا فون آتا ہے نا تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں یا کانپ پہ ٹانگ جاتی ہیں. صحیح ہے, اس کا نام ہے ایم کیو ایم. کیا حیثیت ہے آج ایم کیو ایم کی کراچی میں؟ بڑا تلخ جواب ہے, میں نے حیثیت کا لفظ استعمال کیا. کیا ہے وہ پارٹی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو پہچان نہیں پائے گی کہ ہم ایم کیو ایم ہیں. صحیح ہے, تو 7 سیٹیں 8 سیٹیں ہوا میں کریٹ کر کے ان کو دی گئیں. صحیح ہے, 1000 بندہ ان کے لیے کہیں اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے خوشی سے. صحیح ہے, اس کو جس کو 2016 سے بات کرنے کی اجازت نہیں, الطاف حسین, وہ اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا, اس کے ٹرائل الگ کرو, مگر اس کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ اپنی جگہ ہے بات کرنے کا, جو بھی کرنے کا. اس نے 2-3 آزاد لوگوں کو کہہ دیا بھائی تم ایم کیو ایم لنڈن کے حمایت یافتہ ہو, تم الیکشن لڑ لو. تو وہ ایم کیو ایم جس کو اتنی سپورٹ ہے سارے کور کمانڈر ہاؤس سے لے کے کہاں تک, وہ محسن پاور کو اور اس کے باپ کو اغوا کروا لیتے ہیں, اٹھوا لیتے ہیں کہ بھائی اس کو الیکشن سے دور رکھو, اس کو غائب رکھو, یہ ہمارا آ کے ووٹ بینک یہ خراب کر دے گا. کس خوف میں مبتلا ہیں وہ؟ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کو یوں ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے, ان کا سارا زور سارا اثر سب ختم کر دیا گیا, 100% کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گیا. ان کو بولو اٹھ کے آج یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ, کروٹ اس طرف لے لو, کروٹ اس طرف لے لیں گے. تو جو آپ کا فارمولا ہے کہ لڑکے کیا مل گیا, وہ کم سے کم جو بھی ہے اس نے لڑکے یہ تو بتایا ہوا نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں ایک اگین یہ ڈفرینٹ بات ہے کہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے کہ نہیں, بٹ میں شناخت کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ جو چیز ہے نا یہ عمران خان برانڈ ہے. کیا آپ ایم کیو ایم کو دیکھ کے شناخت کر سکتی ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایم کیو ایم برانڈ ہے؟ ایک نام رہ گیا ان کے پاس,
اور تو کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس. اچھا جبران، یہ تو ساری جو ہے وہ آپ کی سیریس اور وہ باتیں تھیں جن کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں. آپ کہیں بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، آپ مانے جاتے ہیں کہ وہ ایک فائری جو ہے وہ اسپیچ ہوتی ہے آپ کی، لیکن ایک اور طرح سے بھی آگ لگانا آپ جانتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ یو کین سیٹ دا اسٹیج آن فائر بائی یور ڈانسنگ اسکلز آلسو. تو یہ سائڈ بھی ہے آپ کی. الحمدللہ. ہاں، یہ سائڈ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پہلے سے تھی یا کسی کی منشا سے آئی ہے یہ؟ نہیں یہ سائڈ ٹیلنٹ پہلے سے تھا. میں خاندان کا وہ بچہ تھا جس کو اسپیشلی فون کر کے میری امی کو، ابو کو تو نہیں، ابو کو سیریس مزاج، امی کو کہا جاتا تھا کہ بھائی بیٹے کو مہندی پہ ضرور لے کے آنا. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. تو میں بڑے ڈسٹنٹ کزنس کی بھی جو نا، جس سے ویسے ہی کبھی سال میں ایک بار عید پہ ملنا ہو، ان کی بھی فرمائشیں آتی تھی یار کہ مہندی پہ اپنے بیٹے کو آپ لے کے آئیے گا. تو وہ بس ہم میں ایک شروع سے ٹیلنٹ تھا. میں میوزک کا بھی اور فلموں کا بھی بہت بڑا مداح ہوں. اور آئی تھنک ڈانسنگ جو ہے وہ ہمارے کلچر میں شامل ہے، ہماری رگوں میں شامل ہے. اور ہم جس قسم کا ایکسپریشن تھرو ڈانس کرتے ہیں، خوشی کا دیں، ہمارے کھیت کھلیان کے اندر ہارویسٹ سیزن میں ڈانس کیا جاتا ہے، شادیوں میں ڈانس کیا جاتا ہے، سیاسی جلسوں میں ڈانس کیا جاتا ہے، کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آئی تھنک تھوڑا خمیر میں بھی شامل ہے ہمارے. بٹ تو یہ بتائیں، آپ یو آر ویری لکی، آپ کی شادی پاکستان کی ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز سے ہوئی ہوئی ہے، منشا پاشا سے. دونوں کے جو آئی ایم مور لکی بیکاز میری شادی ایک بہت اچھے انسان سے ہوئی. بالکل نو ڈاؤٹ، آئی نو ہر اینڈ آئی کین واؤچ فار دیٹ. ایک واقعی ایک بہت اچھی انسان ہے. آپ کا کریئر اور ان کا کریئر از پولز اپارٹ. ہاؤ ڈیڈ یو گائز کلک؟ اچھا یہ بھی ایک میرے خیال میں شاید میرا کبھی بھی یہ رجحان یا انٹرسٹ نہیں تھا دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈیٹ اینی بڈی اور بی وتھ سم بڈی جس کا سول سوسائٹی سے یا ایکٹیویزم سے ایز سچ کوئی تعلق ہو. تو میں نے کبھی اس طرف منہ کیا بھی نہیں. اور میرے خیال میں ان کا یہ ایک ذہن میں ویو تھا کہ وہ ود ان ہر انڈسٹری نہیں. اور میرے خیال میں جب آپ کے بہت زیادہ پروفیشن یہ چیزیں اوور لیپ کرتے ہیں تو تھوڑی ٹاکسیسٹی بھی آ جاتی ہے، تھوڑی انسیکیورٹیز بھی آ جاتی ہیں، اور تھوڑا سا مینسپلیننگ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا ہے کہ وہ میری چیزوں کو لے کے ایکسپرٹ نہیں ہے، میں ان کی چیزوں کو لے کے ایکسپرٹ نہیں ہوں. So that's a positive thing. ہاں، اور وی بوتھ ہیو اسٹوریز ٹو ٹیل اینڈ ایکسپیرینسز ٹو شیئر بیکاز وی آر لیونگ ڈفرنٹ لائفس. وی آر ایکسپرٹس اور ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس ان ڈفرنٹ تھنگس. ڈرامہ کرنے میں تو کامنالٹی آ جاتی ہے، لائرز بھی کم ڈرامہ نہیں کرتے کورٹ روم میں، اور وہ تو ہیں ہی ایکٹریس. ڈائلاگ ڈیلیوری میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ کامنالٹی. گھر میں کون جیتتا ہے ڈائلاگ ڈیلیوری میں؟ نہیں، گھر میں ایسا مجھے لگتا ہے آپ ہی جیتتے ہوں گے ویسے، نوئنگ یو. نہیں، میرے خیال میں میری بیگم کو مجھے حینڈل کرنا آتا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک لاوا ہے، یہ ابھی پھٹ رہا ہے، اس کو پھٹنے دو، آدھے گھنٹے بعد یہ خود ہی منہ نیچے کر کے آ جائے گا اور بولے گا آئی ایم سوری دس اینڈ دیٹ، اور اینڈ میں ہوگا وہ جو وہ چاہتی ہیں. اوہ ریئلی؟ اچھا، تو یہ تو مجھے ان سے کنفرم کرنا پڑے گا پھر تو. اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ سوری بول دیتے ہیں، میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ اور ان دا اینڈ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتی ہیں. نہیں دیکھیں، ان دا سینس کہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ ٹپیکل جو ہمارا ایک مردوں کا ویو ہے کہ جی میں تو اپنی بیگم کے ہاتھوں مفلوج ہوں. ان دا سینس کہ آئی یوزلی آلویز ڈونٹ ریئیکٹ ان دا کامسٹ مینر ٹو سجیشنز اینڈ نیو تھنگس. مجھے ذرا ٹائم لگتا ہے ابزارب کرتے ہوئے، چیزوں کو پروسیس کرتے ہوئے. اچھا، اینڈ شی ایکچولی ہیز اے لاٹ آف سینٹی اینڈ اے لاٹ آف گڈ ٹیسٹ اباؤٹ تھنگس. تو میں شروع میں تو بڑا ریئیکٹ کروں گا، نہیں کیا مطلب یہ چیز کرنی ہے، اور ایک گھنٹے بعد مجھے خیال آئے گا یار کہہ تو صحیح رہی ہے. تو اس طریقے سے اب اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو عقل آ جائے گی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، آپ خود ہی سلو ہیں نا پروسیس کرنے میں. میں خود ہی سلو کرنے میں پروسیس ہوں. باقی یار ہم کلک اس لیے کیے بیکاز دیکھیں انسان کے اندر کچھ بیسک صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ خوبصورت ہیں، تو مجھے بھاتی ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ ایک اچھی انسان ہے. میں نے ان کے اندر ایک وہ چیز نہیں دیکھی جو ایک ہوتا ہے نا ایک ویشیس اسٹریک، میلیفیڈے، کہ وہ بیٹھ کے میرے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں ٹو بچ اباؤٹ آف دا پیپل، وہ بیٹھ کے میرے ساتھ اپنی میڈیا کے گندے قصے نہیں ڈسکس کرتی، گوسپ نہیں کرتی، لوگوں کی چغلیاں نہیں کرتی. میں نے اس کو کبھی کسی دوسری اداکار سے یا اداکارہ سے سڑتے بھی نہیں دیکھا، جیلس ہوتے نہیں دیکھا. کوئی یہ ایک اسٹریک نہیں دیٹ آئی وانٹ ٹو برنگ ہر ڈاؤن، وہ ایک میلیشیسنس اس میں نہیں ہے. شی از اے گڈ پرسن ہو وانٹس گڈ فار ادرز، جو اپنے پیئرز کا بھی اپنے کمپٹیشن کا بھی کام اپریشیٹ کرتی ہے. کرٹیکل ہوگی تو کسی پرسنل ویو کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو انٹیگریٹی جو ہے نا
تو دیز آر تھنگز وچ یو آر لوکنگ فار ان اے لائف پارٹنر, چونکہ آپ نے فیملی بنانی ہے اس کے ساتھ. تو آف کورس ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یو آر ینگ, یو بوتھ لائک ایچ ادر, یو آر اٹریکٹڈ, یو کلک, یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. بٹ جو آئی تھنک ریلیشن شپ کو ایک لانگ اسٹینڈنگ بناتی ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یار ٹرسٹ ہے, صبر ہے, اسپیس دے رہی ہے, اور ملیشیس نہیں ہے, کوئی آپ کو جو ہے نا مائنڈ گیمز نہیں کھیلے جا رہے آپ کے ساتھ. تو مینی تھنگس اینڈ کریڈٹ ٹو ہر. Credit to her. بالکل, all credit to her, and Jabran is the luckiest man that way. Some quick questions, Jabran. میں عمران خان کو دوبارہ پی ایم بنتا دیکھ رہا ہوں, ہاں یا نہیں میں شارٹ آنسرز دینے. ہاں. بہت جلد. That I can't say. ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. Possibly. 2018 کے الیکشنز رگ تھے, لیکن 2024 نے ریکارڈ ہی توڑ دیا. کہہ سکتے ہیں. شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے. ہاں, بلکہ نہیں کہہ نہیں سکتے. ہاں بالکل, ہاں ہاں, اوکے, ریکارڈ تو توڑا ہے. شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے میرے خیال میں پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے. انفارچونیٹلی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا ان کے لیے انفارچونیٹلی. Who is a better choice for hybrid regime than Shehbaz Sharif? I think hybrid regime as a choice should be not accepted at all. صحیح. بلاول کا سیاسی مستقبل مریم سے بہتر دیکھ رہا ہوں. فی الحال. اوکے. میں جنرل عاصم منیر کو 2027 میں ایکسٹینشن نہیں لیتا ہوا دیکھ رہا. نہیں, سارے طاقت کے بھوکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینے والے جج تھے. وہ اپنی ذات کے حوالے سے فیصلے دینے والے شخص تھے. ہولیر دین داؤ کا ان کو سنڈرم تھا. Give advices to these politicians. عمران خان, one advice. آپ کو اللہ نے بہت شہرت دی ہے, اس کو قوم کو بنانے میں خود آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے, قوم کو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف لے کے جائیں. یوز یور پاپولیرٹی ٹو فار گڈ یوز. شہباز شریف. سچ بولیں, یہی شاید آپ کی لیگیسی رہ جائے کہ آپ اس نظام کو ایکسپوز کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایڈمٹ کریں کہ آپ ایک جھوٹے الیکشن کے نتیجے میں, ایک جھوٹی طاقت کے نتیجے میں پاور میں ہیں. نواز شریف. ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بھائی عمر کے اس حصے میں ایک لیگیسی چھوڑ سکتے ہو. 8 فروری سنہرا موقع تھا, خود ہی آ کے کہہ دیتے نا کہ ہاں جی عمران خان نے جیت گیا الیکشن, کیا کر لیتی اسٹیبلشمنٹ. یہ جو ایک ڈر ہے نا کہ ارے یہ نہیں کرو گے تو وہ آ جائیں گے, ارے ویسے ہی آئے ہوئے ہیں, گھروں میں گھسے ہوئے ہیں اور گھروں سے اٹھا رہے ہیں. تو کہنے کا ایک نام کا مارشل لاء نہیں ہے, ویسے تو مارشل لاء ہی ہے. تو لیگیسی کو سچ بول دو بھائی اس عمر میں آخری حصے میں. بلاول. میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دیتا. وہ بینیفیشری ہیں ان فیوڈل فیوڈمس کے. پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے فیوڈل فیوڈمس کے اوپر بنی ہوئی ہے, اور وہ اسی فیوڈل فیوڈمس کو لے کے چل رہے ہیں. تو جب تک وہ حقیقی معنوں کے اندر انہی اسٹرکچرل ریفارمس کی جو میں نے پہلے بات کی تھی, جو کہ اس کا فیوچر ہے سیاست میں, اس نے آگے بڑے سال دینے ہیں, وہ اس طرف نہیں آئے گا. وہ ایک منافقت ہے جو بیچی جا رہی ہے. جیسے غریب کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ بھٹو صاحب آئے تھے, اور پھر اطراف میں جتنے لوگ تھے ان کو سب کو باہر نکال کے پھینکا تھا اور اپنے آپ کو وڈیروں سے گھیر لیا تھا بھٹو صاحب نے. تو یہ پرانا منترا ہے پیپلز پارٹی کا, بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اس سیاست کو ترک کریں. ٹھیک. مائی فیوریٹ کرنٹ افیئر شو دیکھتے ہیں آپ؟ آج کل تو میں نہیں دیکھ رہا. کوئی ہے آپ کا شو فیوریٹ کرنٹ افیئر؟ میں ابھی بھی فار پرپزز آف ویراسٹی آف نیوز شاہ زیب خان زادہ کے شو کو پریفر کروں گا. اس لیے نہیں چونکہ وہ دوست ہے, اس لیے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی پروڈکشن ٹیم میں باقی پروڈکشن ٹیمز کے مقابلے میں زیادہ ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. صحیح. فیوریٹ کرنٹ افیئر اینکر؟ شہزاد اقبال. اوکے. منشا ان ڈراماز اور منشا ان موویز؟ I think I'm a big fan of her work in لال کبوتر, بٹ ہمارے تو ڈرامے بھی فلمی اسکیل پہ بن رہے ہیں. زبردست ہے. فیوریٹ منشا اینی ویئر. منشا اینی ویئر. منشا اینی ویئر ایوری ویئر. فیوریٹ پرفارمنس آف منشا؟ آئی تھنک ایک ان کا ایک شو آیا تھا کامیڈی آنگن, that was very nice, and لال کبوتر. And لال کبوتر. both I liked. Amazing. لال کبوتر was amazing. ماہرہ اور مہوش حیات, who is a better actress? I don't think I'll be a better judge because I haven't seen their work. نہیں دیکھتے. I mean, I know of them. They are big celebrities, they're big stars. But I haven't seen their content ایسے بیٹھ کے کہ میں critically analyze کروں کہ who's better. But I'm sure they are both successful, so they both must be really good. اچھا, اس بات کا جواب ایسے آپ دے چکے نا, میں پھر بھی آپ سے پوچھ لوں. میں ویسے تو بہت ووکل ہوں, لیکن گھر میں منشا کی ہی منشا چلتی ہے زیادہ.
چلنی بھی چاہیے، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. سمجھدار ہے. منشا سی واٹ یو گاٹ. زبردست. تھینک یو سو مچ عبران فار Thank you جی. جوائننگ. تھینک یو.